والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم على بينة من ربكم ما لم تزهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم سكرة الجهل وسكرة حب العيش فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيد إن قاد وإن نخ على صخرة الاستناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو دوستو بزرگو عزیزو اللہ کی بات کو اللہ کے رسول کی بات کو دھیان سے توجہ سے سننا ہے. کیسے سننا ہے بولو بھائی؟ دھیان سے توجہ سے محتاج بن کے سننا ہے. کیسے سننا ہے؟ محتاج بن کے سننا ہے, طالب بن کے سننا ہے, عمل کی نیت سے سننا ہے, دل کے کانوں سے سننا ہے. بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی باتوں کو دھیان توجہ سے سنتے ہیں. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اس لیے جتنے ہمارے ساتھی کھڑے ہیں, بازاروں میں ہیں, دکانوں میں ہیں, ان سے مؤدبانہ درخواست کریں گے آ جائیں, مجلس کے اندر آ جائیں, حلقے کے اندر آ جائیں. قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات, یہ اس مجلس کے لیے ہے. اس لیے جو ہے سارے حضرات جہاں جہاں آواز جا رہی وہیں بیٹھ جائیں, اللہ کے لیے بیٹھ جائیں. ہم اپنا وقت لے کر کے بیٹھ جائیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی باتوں کو دھیان توجہ سے سننا ہے, دل کے کانوں سے سننا ہے, پھر اس پر عمل کرنا ہے. پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہدایت والے ہیں, یہ ہدایت پر ہیں. اللہ رب العزت اس پر ہدایت دیں گے. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. انہی کو عقل مند بھی فرمایا, انہی کو عقل مند بھی فرمایا. اس لیے اللہ کی بات کو دھیان توجہ سے سنیں. اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے دعوت کی محنت کے لیے, دین کی محنت کے لیے, ایمان کی محنت کے لیے. اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. جتنی نفلیں پڑھیں, جتنا صدقہ کریں, جتنا سجدہ کریں اللہ کے لیے, سب کم ہے اس پر. کہ اللہ نے جو وعدے رکھے ہیں مددوں کے اور نصرتوں کے, اور اللہ نے جو وعدے رکھے ہیں دین پر قدم کے جمنے کے, ایمان پر قدم کے جمنے کے, استقامت کے, وہ دین کی محنت پر رکھیں. کس پر رکھیں بولو بھائی؟ دین کی محنت پر رکھیں. کس پر رکھیں؟ کچھ آپ بولو کچھ ہم بولیں گے. ہاں, مذاکرہ اسی کو کہتے ہیں. دین کی محنت پر رکھیں. مدد کے وعدے, نصرتوں کے وعدے, غیبی تائیدات کے وعدے, دین پر قدم کے جمنے کے وعدے, دین کی محنت پر. ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم دین کی مدد کرو گے اللہ کہہ رہا ہم تمہاری مدد کریں گے.
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تمہارے قدموں کو دین کے لیے جما دیں گے، تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے، ایمان پر، اسلام پر۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس محنت کو یقین کے ساتھ کرنا۔ کیسے کرنا ہے بولو بھائی؟ یقین کے ساتھ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ نے اس کام کو ہماری ذمہ داری دیا ہے، اللہ نے اس کام کو ہمارے اوپر ضروری قرار دیا ہے۔ ہاں، پہلی امتوں پر صرف عبادت، لیکن اس امت پر عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت بھی ہے، اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، دعوت بھی ہے۔ اللہ نے یہ فریضہ ہمارے اوپر، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، یہی میرا راستہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میرا راستہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کے تعلق کو اللہ سے جوڑنا۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، میرا بھی یہی کام ہے۔ اور جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کا یہی کام ہے۔ ومن اتبعنی، سب کا یہ کام۔ تو اس لیے اس یقین کے ساتھ کام کو کرنا ہے کہ اللہ نے یہ کام کی ذمہ داری ہمارے اوپر دی ہے، ہر مسلمان کے اوپر، ہر کلمہ گو کے اوپر، ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، پڑھا لکھا ہوا ہو غیر پڑھا لکھا ہوا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، امیر بادشاہ فقیر، سب پر، رعایا سب پر یہ ذمہ داری دی اللہ نے کہ اللہ کے دین کی محنت کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، بھلا اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی عمل کرے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں کام کو سمجھنا ہے۔ ہمارا یہ جوڑ، ہمارا یہ اجتماع اس لیے ہے تاکہ ہم کام کو سمجھیں، ہماری فکریں بڑھ جائیں، ہماری قربانیاں بڑھ جائیں، ہم کام میں پختہ ہو جائیں، استقامت ہو جائے، پورے عالم میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہر کچے پکے گھر میں اللہ کا بھیجا ہوا دین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جائے۔ اس کے لیے یہ اجتماع ہے، یہ فکریں ہوں کہ یہاں سے ہم جائیں تو ہم جو ایک فکر لے کر کے جائیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہوں، گھر کو اگر واپس جا رہے ہوں، ہم ایک فکر لے کر کے جائیں، ایک تڑپ لے کر کے جائیں، ایک درد لے کر کے جائیں، غم لے کر کے جائیں، وہ نبی والا درد، وہ نبی والی فکر، وہ نبی والی تڑپ کہ جو آپ کو نہ سونے دے رہی ہے نہ کھانے دے رہی ہے، ہر وقت کیسے امت ہدایت پا جائے، کیسے امت جنت میں جانے والی ہو جائے، کیسے امت جہنم سے بچ جائے، اور کیسے امت جو ہے اللہ کے حکموں پر آ جائے، کیسے امت نبی کے طریقے پر آ جائے، ہر وقت یہی فکر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی جی اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اللہ کو بھی ترس اب ہمارا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگو عزیزو، بات کو دھیان توجہ سے سننا، سنو گے انشاءاللہ؟ کہ یہ جو مقامی کام بتایا جا رہا ہے، یہ جو بیرونی کام بتایا جا رہا ہے، یہ جو خروج بتایا جا رہا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے کہ ہمارا روزانہ کا مشورہ اور ہماری روزانہ کی تعلیم اور ہماری روزانہ کی مسجد کی آبادی کی محنت اور ہمارا گیشت اور ہمارا ماہانہ خروج اور ہمارا سالانہ خروج اور ہماری مسجد اور ہمارے گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ اور ہفتہ واری مشورہ ہمارا ماہانہ مشورہ اور ہمارا جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں کرنی ہے اور سیکھ کے کرنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ کار نبوت ہے۔ اعمال دعوت اعمال نبوت ہے، اعمال دعوت اعمال نبوت ہے، اعمال ہدایت ہے، اعمال دعوت اعمال نبوت ہے، اعمال ہدایت ہے، اعمال تربیت ہے۔ کہ ہم روزانہ اپنی مسجد کے مشورے میں پابندی کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں کہ اللہ نے مشورے کو
اللہ نے مشورے کو اجتماعی عمل بتایا اور نماز کے ساتھ بیان فرمایا. الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم. کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور مشورہ بھی کرتے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ فرمایا کہ نماز اور مشورہ یہ دونوں اجتماعی عمل ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ اجتماعی عمل. کہ ہم تو انفرادی ملاقاتیں بھی کر لیں گے، اجتماعی ملاقاتیں بھی کر لیں گے، گیسٹ کبھی یہاں کر لیں گے، کبھی دوسری جگہ کر لیں گے، کبھی تعلیم، لیکن نہیں، مشورہ تو ایک ہوگا، مشورہ تو ایک ہوگا اور اجتماعیت کے ساتھ ہوگا. جس طریقے سے مسجد میں نماز ایک ہوگی اسی طریقے سے مشورہ مسجد میں ایک ہوگا. کہ ایسا نہیں ہے عصر کی نماز 2 لوگ آئے پڑھ کے چلے گئے جماعت بنا کر کے، پھر 4 آئے اور جماعت بنا کر کے پڑھ کے چلے گئے، اور پھر 6 آئے اور جماعت بنا کر کے چلے گئے، اور پھر 10 آئے جماعت نہیں. مسجد میں ایک ہی جماعت ہوگی، حرم شریف سے لے کر کے ساری مسجدوں میں ایک جماعت، ساری مسجدوں میں ایک مشورہ، ایک امام کے پیچھے نماز ہو رہی ہے، ایک ذمہ دار ہوگا مشورے کا، ایک امیر ہوگا کہ جس سے رائے مانگے گا وہ رائے دے گا، جس سے رائے مانگے گا وہ رائے دے گا. رائے دے کر کے خاموش ہو جائے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. کہ اگر امام کو لقمے کی ضرورت پڑی تو بس لقمہ دے کر کے خاموش ہو جائے گا. اب امام سب نہیں لیں گے تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ ان سے جنگ کرے، ارے بھئی کیسا آپ نے نہیں لیا، نماز بھی فاسد ہو جائے گی. رائے دے کر لقمہ دے کر خاموش ہو گیا، رائے دے کر خاموش ہو گیا. کہ دین کا فائدہ سامنے رکھ کر کے رائے دے گا کہ کس طریقے سے سارے لوگ دین پر آ جائیں، ہماری زندگی میں دین آ جائے، پورے عالم میں بسنے والے ایک ایک انسانوں کی زندگی میں دین آ جائے. کہ امیر صاحب جس سے رائے لیں گے وہ رائے دے گا. امیر صاحب بھی سب سے رائے لیں گے. حضرت فرماتے ہیں ہمارے رائے جو ہوتا ہے یہ دل کا کاٹا ہوتا ہے، کہ جب رائے لیں گے تو کام بھی لیں گے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگو عزیزو، ہم مشورے کو بنیادی عمل بنائیں کہ سارے ساتھی مشورے میں روزانہ پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ آ رہے ہوں، اور جو باتیں مشورے میں رکھ رہے ہوں کہ مشورے کے اندر اختلاف رائے ہوگی لیکن اتحاد فکریں سب کی ایک ہوں گی. کیسے ہماری زندگی میں اور پورے عالم میں بسنے والے کے انسانوں کی زندگی میں کس طریقے سے دین آ جائے، پوری بات مشورے میں رکھیں گے کہ کس طریقے سے ہماری مسجد 100% آباد ہو جائے، اور کس طریقے سے 100% مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے والے ہو جائیں جماعت کے ساتھ، کس طریقے سے ساری مستورات گھروں میں پردے کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والی، تعلیم کا اہتمام کرنے والی، ہفتہ واری تعلیم کا اہتمام کرنے والی، اور کس طریقے سے خروج ہو رہا ہو کہ 4 ماہ اور 5 ماہ اور ماہ مستورات، سہروزہ ہے اور چلہ ہے، اور اسی طریقے سے 2 ماہ ہے، 1 ماہ، یہ ساری چیزوں کا مشورہ ہوگا کہ مشورے کے اندر ساری فکریں ہوں گی. سارے امور جو ہمیں تقاضے دیے گئے ہمارے مرکز سے، جو بھی تقاضے ہیں وہ ساروں تقاضوں پر. تو اس لیے مشورہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں بنیادی عمل ہے. اگر مشورے میں آدمی نہیں ہوگا تو پھر وہ کام میں نہیں ہے، کہ پھر وہ اختلاف کرے گا، ارے کیسے طے ہو گیا، کیا طے ہو گیا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں مشورے کی ہم پابندی کریں. بہت آسان عمل، ہر مسجد میں مشورہ قائم ہو جائے، ہر مسجد میں مشورہ قائم ہو جائے. اور روزانہ ہماری تعلیم، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں مسجد کی تعلیم ہو گئی کافی ہے، نہیں، مردوں کے لیے تو 2 تعلیم ہے. ایک تو مسجد کی تعلیم میں بھی بیٹھیں گے اہتمام کے ساتھ آدھا گھنٹہ روزانہ، اور ایک گھر کی تعلیم میں بیٹھیں گے روزانہ. جہاں ہمارے مرد حضرات گھر کی تعلیم میں اہتمام کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، الحمدللہ وہاں کی کارگزاری ہے کہ 5 اعمال کے ساتھ وہاں اہتمام کے ساتھ تعلیم ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم اپنی مسجد کی تعلیم میں اہتمام کے ساتھ بیٹھیں گے.
اور یہ جو ہماری مسجد کی تعلیم ہے اس میں اب کوئی عمل نہیں ہے دوسرا کہ نہیں اس وقت مسجد کی آبادی کی محنت نہیں، یہ تو ہماری مسجد وار جماعت کی تعلیم ہے کہ اہتمام کے ساتھ ایک دن منتخب حدیث سے اور ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات سے تعلیم کی جائے گی، احتساب کے جذبے کے ساتھ کہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے بننے کے یقین پیدا ہو جائے کہ اب تعلیم احتساب کے ساتھ کر رہا ہوگا اور تعلیم میں اہتمام کے ساتھ بیٹھ رہا ہوگا اور تعلیم میں جو ہے طلب کے ساتھ بیٹھ رہا ہوگا۔ اب جب یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوگا تو اب گھڑی نہیں دیکھے گا کہ اب اس میں تو سنا اس نے کہ انتظار صلاۃ نماز کی طرح ہے کہ جس طریقے سے نماز میں ثواب ملتا ہے اسی طریقے سے نماز کے انتظار میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اب وضو کر رہا ہوگا تو وضو کرتے وقت یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس وضو سے ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، اس گناہ سے اللہ ہماری مغفرت کر رہا ہے اس وضو سے۔ اب وہ بسم اللہ کر کے جب ہاتھ دھل رہا ہوگا تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، ہمارے چہرے کے گناہ دھل گئے، ہمارے ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، ہمارے پیروں کے گناہ دھل گئے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو عزیزو احتساب کے جذبے کے ساتھ ہم تعلیم میں بیٹھ رہے ہوں روزانہ۔ ایک تو ہماری مسجد کی تعلیم اور ایک گھر کی تعلیم کہ ہر گھر کے اندر تعلیم 5 اعمال کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کہ روزانہ قرآن کے حلقے لگ رہے ہوں اور روزانہ جو ہے کتاب کی تعلیم ہو رہی ہو اور روزانہ 6 صفات کے مذاکرے ہو رہے ہوں اور روزانہ مشورہ وہ تشکیل ہو رہی ہو اور روزانہ مشورہ۔ یہ 5 اعمال کہ یہ 5 اعمال صحابہ کے گھروں میں پابندی کے ساتھ ہوتے تھے کہ ہر صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ پر جو قرآن اترتا آپ کی مجلس میں سیکھتے اور پھر یاد کرتے اور پھر آ کر کے گھر سکھاتے، گھر قرآن کا حلقہ لگتا، حتیٰ کہ پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ آ کر کے گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ قرآن کا حلقہ لگائے، آپ سکھا رہے ہیں اور سارے صحابہ کا یہ معمول کہ اتنا اہتمام قرآن کے حلقوں کا گھر کے اندر کہ ہم نے بتایا کہ یہ اعمال دعوت جتنے ہیں یہ اعمال نبوت، اعمال صحابہ ہے، اعمال ہدایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ہیں نعوذ باللہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا اپنے گھر کا حال لے لو، تو جب گئے تو دیکھا بہن اور بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قرآن کے حلقے لگا کر کے قرآن سیکھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، مارا بہن کو، مارا بہنوئی کو، مارا خوب مارا، خون سے لت پت ہو گئے۔ کیا پڑھ رہی تھی دکھاؤ؟ نہیں عمر تو ناپاک ہے، تو پہلے پاک ہو جا، پاک کپڑے پہن لے، نہا لے، دھو لے۔ اللہ نے اس قرآن کی برکت سے ان کے دل میں ڈالا، وہ پاک ہوئے، پاک کپڑے پہنے، اور پھر اس کے بعد سے بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ دکھایا، جو کھولا تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، یہاں تک کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہاں تک آدھے صفحے سے زیادہ تک پہنچے ہیں، دل کی کیفیت بدل گئی اور گیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، اور وہاں جا کر کے جو گردن کاٹنے کے لیے آئے تھے خود اپنی گردن دے کر کے جا رہے، گردن لینے کے لیے آئے تھے گردن دے کر کے جا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
یہ ہے اعمال نبوت، یہ ہے اعمال دعوت، اور یہ ہے اعمال ہدایت کہ گھر گھر میں قرآن کا حلقہ لگ رہا ہو، گھر گھر میں. ہمارے پاس سعودی عرب جدہ میں ایک جماعت آئی، یہاں 200 سال کی پہلی جماعت تھی، 200 سال کی. اس میں ایک مولوی صاحب نے فرمایا میوات کے کہ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے میوات میں قرآن کا حلقہ روزانہ لگتا ہے گھر گھر میں، اور اس کی وجہ سے سینکڑوں بلکہ انہوں نے کہا ہزاروں حافظ ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے بھائی آدھا گھنٹے کا قرآن کا حلقہ لگ رہا ہے. کہا نہیں، قرآن کا حلقہ لگتا اور قرآن کا حلقہ لگنے کی وجہ سے بچوں کے اندر شوق پیدا ہوا. اب وہ دن بھر قرآن یاد کرتے، اچھا سے اچھا قرآن مدرسے میں جا کر کے، مکتب میں جا کر کے، گھر پر کہ آج قرآن کا حلقہ شام میں لگے گا، مغرب بعد، عشاء کے بعد، اور ہم اپنی امی کو قرآن سکھائیں گے، اپنے بھائی کو قرآن سکھائیں گے، اپنے والد کو قرآن سکھائیں گے، اپنی بہن کو قرآن سکھائیں گے. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کا ماحول بن گیا اور دن بھر قرآن یاد کرتے کرتے قرآن سے ایسی محبت ہو گئی کہ پھر وہ حافظ قرآن بن گئے، وہ حافظ قرآن بن گئے. تو ہم اپنے گھروں کے اندر ان اعمال کو زندہ کریں پابندی کے ساتھ کہ ایک آیت صحیح کریں گے تو 365 دن میں 365 آیتیں صحیح ہو جائیں گی. کہ روزانہ کتاب کی تعلیم بھی پابندی کے ساتھ، ایک دن منتخب احادیث سے، ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات سے، کہ منتخب احادیث سے تعلیم ہو رہی ہو، ہر باب سے ہو رہی ہو، نشان لگا لیں تاکہ پوری کتاب ہو. ایسی فضائل اعمال، فضائل صدقات، پوری کتاب. اور پھر 6 صفات کے مذاکرے. اب بتاؤ بھائی، بیٹی بھی 6 صفات کی مذاکرہ کر رہی ہے، بیٹے بھی 6 صفات کے مذاکرہ کر رہے ہیں، بیوی بھی 6 صفات کی مذاکرہ کر رہی ہے. کیسا گھر کا ماحول بن جائے گا کہ پہلی صفت ایمان ہے، اور ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ کے ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقے میں ناکامیابی کا یقین دل میں بیٹھ جائے. اب وہ بول رہی ہے، بیوی بول رہی ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، مخلوق سے نہیں ہوتا، دکان سے نہیں ہوتا، شوہر سے نہیں ہوتا، کھیت سے نہیں ہوتا، طاقت سے نہیں ہوتا. ابھی تک بول رہی تھی شوہر سے ہوتا ہے، دکان سے ہوتا ہے، کھیت سے ہوتا ہے، ملازمت سے ہوتا ہے ابھی تک، لیکن اب بول رہی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. بیٹی بول رہی اللہ سے ہوتا ہے، بیٹا بول رہا اللہ سے ہوتا ہے. ابھی تک بولتا تھا بیٹا کہ نہیں ابو سے ہوتا ہے، اور بیٹی بولتی تھی ابو سے ہوتا ہے اور والد سے ہوتا ہے، نہیں اللہ سے ہوتا ہے. کہ نماز میں کامیابی ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اب نمازوں کا اہتمام، گھر کا ماحول بن گیا. اب بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے، بہن بھی نماز پڑھ رہی ہے. گھر کا ایسا ماحول کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کھیل اب نماز ہو گیا، کہ والدہ نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ ان کے اوپر کھیل رہا ہے، بچی ان کے اوپر کھیل رہی ہے، یہاں تک کہ کھیلتے کھیلتے اب اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہو گئے. اور پوری نماز آ گئی، 7 سال تک کے ہوئے کہ 7 سال تک ان کو پوری نماز آ گئی. کہ حکم ہوا کہ 7 سال سے تو عبادت ڈالو. الحمدللہ گھر کا ایسا ماحول تھا کہ اب یہ 7 سال سے نماز پڑھنے والے ہو گئے. کہ اب 10 سال تک اگر نہ پڑھے، 10 سال کا ہو گیا تو اب اس کے اوپر سختی بھی کی جائے، مارا بھی جائے. تو یہ تو ہمیں معلوم ہے یاد، یہ تو یعنی مارا جائے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ 7 سال سے اس کو عادت دلانا، کہ 7 سال سے 10 سال تک ایسا اہتمام کے ساتھ ہمارا بچہ، ہماری بچی نماز پڑھنے والی ہو گئی کہ اب تو وہ 10 سال کے ہونے کے بعد اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ نماز چھوڑی جا سکتی ہے. کہ اس کو نماز کے فرائض بھی معلوم ہے، نماز کے واجبات بھی معلوم ہے، نماز کی سنتیں بھی معلوم ہیں، نماز کے مستحبات بھی معلوم ہیں، اور جو ہے نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، اور کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، اور کن چیزوں سے ناقص ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں معلوم. اور نماز کے مسائل معلوم کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے.
اور نماز بول کے سارے دین پر اب عمل ہو رہا ہے ماشاءاللہ، کہ اب اس کو زکوٰۃ کے مسائل بھی معلوم، حج کے مسائل بھی معلوم، ایسا گھر کا ماحول بن گیا کہ فرائض تو فرائض، وہ سنت نماز اور نوافل نماز کا بھی اہتمام کرنے والے ہمارے بچے ہو گئے. ہاں، وہ صبح اٹھے اور فجر کی نماز پڑھ کر کے اسکول جا رہے، اور فجر کی نماز پڑھ کر کے مدرسے جا رہے، اور اشراق کا بھی اہتمام کر رہے، اور چاشت کا بھی اہتمام کر رہے، اوابین کا بھی اہتمام کر رہے. حتیٰ کہ جن کے گھروں میں ماحول بنا ہوا ہے اور روزانہ تعلیم ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے. ایسے سینکڑوں گھر ہمارے سامنے. میرے بھائی دوستو بزرگوں عزیزو، یہ ہے روزانہ گھر کی تعلیم پابندی کے ساتھ 6 صفات کے مذاکرے، کہ علم کے مذاکرے اور ذکر کے مذاکرے روزانہ ہو رہے ہوں، اکرام کے مذاکرے، کہ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ رہا ہے، اخلاص کے مذاکرے، دعوت اللہ کے مذاکرے اب تشکیل ہو رہی ہے. وہی بی بی رکاوٹ بن رہی تھی کہ نہیں آپ 3 دن چلے جاؤ گے، اور آپ 10 دن چلے جاؤ گے، اور آپ 4 مہینے چلے جاؤ گے، گھر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، دکان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، وہ فلاں رشتہ دار آ رہے ہیں اور شادی بھی ہے. اب وہی بیوی کہہ رہی ہے نہیں نہیں جاؤ، آپ کا تو سے روزہ ہے، آپ کا تو عشرہ ہے، آپ تو ہر مہینے میں 10 دن لگاتے ہیں. ارے نہیں، سسرال سے رشتہ دار آ رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، اور ساس آ رہی ہیں، اور فلاں مہمان آ رہے ہیں، کیسے نہیں نہیں وہ سب ہو جائے گا. اب یہ بیوی تو رکاوٹ بنی تھی، اب وہ کہہ رہی نہیں ہو جائے گا، اللہ حل کرے گا. کون حل کرے گا؟ بولو بھائی، اللہ حل کرے گا. بیوی کہہ رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے، وہی رقیہ، وہی فاطمہ، وہی زینب، ہاں وہی عائشہ، وہی سعیدہ، وہی صدیقہ. ابھی تو رکاوٹ بنی تھی، اب وہ کہہ رہی نہیں نہیں ابو آپ کا وقت ہو گیا جانے کا، جائیے اب سب مسئلے حل اللہ کر دیں گے. ایسا گھر کا ماحول بن جائے کہ گھر کے اندر روزانہ تشکیل ہے. صحابہ کے گھروں کے اندر روزانہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب اور تشکیل، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں جو ہے تشکیلیں کر رہی ہیں اور ترغیب دے رہی ہیں، جوان جوان بچوں کو مائیں ترغیب دے رہی ہیں، تشکیل کر رہی ہیں، جاؤ اللہ کے راستے میں. ہم نے آج کے لیے تم کو جنا تھا کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ 4 جوان بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیج رہی، اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وہ جا کے سب کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ کل قیامت کے دن میں 4 شہید کی ماں کہلاؤں گی. خود سوچو اب ایسا ماحول، ہمارے بچوں کا، ہماری بیوی کا، ہماری ماں کا، ہمارے گھر والوں کا، گھر والیوں کا. بیٹھ کے تھوڑا سا سوچو، اس کو فکر کرو کہ حضرت عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ چھوٹے بھی ہیں اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ میں جاؤں اللہ کے راستے میں اور جان دے دوں. ان کے بھائی، بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص بولے کیا بات ہے، کیوں چھپے پھر رہے ہو؟ میں چاہ رہا ہوں اللہ کے راستے میں جاؤں، میں نے بڑے درجے سنے ہیں، بڑے فضائل سنے ہیں. تو کیا اللہ کے رسول چھوٹے سمجھ کے واپس نہ کر دیں؟ بھی تفقد تو کرانا پڑے گا، جماعت بندی کرانی پڑے گی، ترتیب بنانی پڑے گی. اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی. کہا نہیں ابھی چھوٹے ہو، ابھی مت جاؤ. فبکا، تو رونے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا، اب خوشی خوشی جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جیسی فکر و تڑپ تھی اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گئے، تھوڑی سی عمر. ایسا جذبہ بنا ہوا تھا. گھر کا ماحول، گھر کا ماحول دعوت کا، دین کا، ایمان کا، اسلام کا. گھر کا ماحول اللہ کے راستے میں نکلنے کا. گھر کا ماحول کس طریقے سے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، کس طریقے سے پوری امت جنت میں جانے والی ہو جائے، اور کس طریقے سے پوری امت جہنم سے بچنے والی ہو جائے. گھر کا ماحول بنا ہوا ہے. یہ روزانہ کی تعلیم، روزانہ کی ترغیب، روزانہ کی تشکیل. کہ 5واں عمل ہمیں مشورہ کرنا
کہ کل تعلیم کون کرائے گا اور کل 6 صفات کے مذاکرے کون کرائیں گے اور کل قرآن کا حلقہ کون لگائے گا، تو قرآن کا حلقہ کل رقیہ لگائے گی، اور تعلیم کون کریں گے تو کل تعلیم جو ہے عمار کریں گے، اور 6 صفات کے مذاکرے کون کریں گے تو 6 صفات کے مذاکرے اہلیہ کرے گی۔ اب جو ہے گھر کا ماحول کہ رقیہ تعلیم کرے گی، اب وہ پورے دن منتخب احادیث کی تعلیم، ہر باب سے 2 4 6 حدیثیں پڑھ رہی ہیں کہ کل ہمیں تعلیم کرنا ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اور وہ تعلیم کرتے 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 کتنی حدیثیں یاد بھی کر لی ہے۔ گھر کا ماحول خود ہمارے یہاں 5 سال کی بچی ہے، بہترین منتخب احادیث پڑھتی، بہترین، اور تقریباً سینکڑوں حدیثیں یاد۔ اور وہ دونوں بھائی لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں اس نے کل جو ہے 20 حدیثیں پڑھی تھی اور ہم سے آج 18 حدیث پڑھائی گئی، ہر باب سے 3 حدیثیں اس نے پڑھی تھی اور ہر باب سے ہم سے 2 حدیث آج پڑھی گئی، اور ہو رہی۔ ایسا ماحول بن جائے گا گھر کا کہ یہ گھر کا ماحول بن جائے۔ اب بیوی کی 6 صفات کے مذاکرے ہیں، مسالہ پیس رہی ہے اور کہہ رہی ہے پہلی صفت ایمان ہے، اور ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، معلوم ہوا فلاں بوبو آئی ہیں، فلاں خالہ آئی ہیں، فلاں چچی آئی ہیں، فوری طور پر ان میں گھر میں بلایا اور بلا کر کے پانی کچھ ناشتہ پیش کیا اور بتایا کہ کل 6 صفات، آج 6 صفات کے مذاکرے ہمارے ہیں۔ وہ 6 صفات کیا ہوتی ہے؟ اب ایمان کا مذاکرہ، ایمان بتا رہی ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ معز ہے، اللہ مذل ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، اور مارنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، بیٹا اللہ دیتا ہے، بیٹی اللہ دیتی ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب گھر کا اچھا ماحول، اچھا ماشاءاللہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ارے بوبو، ارے خالہ، آپ جو ہے آپ ہفتہ واری تعلیم ہمارے یہاں ہوتی ہے، اتوار کے دن ہوتی ہے، جمعہ کے دن ہوتی ہے، جمعرات کے دن ہفتہ واری تعلیم میں آپ آؤ۔ اب ماشاءاللہ ایسا ماحول بنا تھا، ایمان کی بات وہ جو کی بیوی نے کیا، اور جو ہے وہ ہفتہ واری تعلیم میں آنے والی ہو گئی، اور ہفتہ واری تعلیم سے پھر اس کے بعد سے اس کے گھر میں بھی 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع ہو گئی۔ ایسا ماحول ہمارے علاقے میں ہمارے ساتھی سنا رہے تھے، خود ہمارے گھر کا واقعہ، کتنے گھروں کا واقعہ ہفتہ واری تعلیم میں آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اب ترغیب دی گئی بھائی ہفتہ واری تعلیم میں ترغیب کہ اپنے اپنے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کرو، یہ کتاب لے کر کے جاؤ۔ ایک ہمارے ساتھ تھی، ان کی والدہ کتاب دیتی ہے، لے جاؤ منتخب احادیث لے جاؤ، فضائل اعمال لے جاؤ، فضائل صدقات لے جاؤ، ہندی پڑھتی ہو تو ہندی میں لے جاؤ، اردو پڑھتی ہو اردو میں لے جاؤ، انگلش پڑھتی ہو انگلش میں جس زبان میں چاہو اس زبان میں لے جاؤ۔ اب وہ لے گئی، اور لے جانے کے بعد سے تعلیم شروع کیا گھر میں، اور قرآن کے حلقے شروع کیا گھر میں۔ ان کے 2 بیٹے بڑے نافرمان، ہر وقت ماں کو ستاتے، ہر وقت باپ کو گالی دیتے، جوان بچے 20 سال 25 سال 30 سال کے، تعلیم میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی ہے، وہ خاتون کہ نہیں ہم تو کمرے میں شروع کرتے، وہ برانڈے میں چلے جاتے، برانڈے میں کرتے، کمرے میں چلے جاتے ہے، گھر سے بھاگ جاتے، یہاں تک کہ کمرے کے اندر تعلیم ہو رہی تھی، وہ برانڈے سے سن رہا تھا۔ دوسرے دن تعلیم میں بیٹھنا شروع کیا ہمارے بچے، تیسرے دن بیٹھے، چوتھے دن بیٹھے، اور اس کے بعد سے آج رات تو یہ ہوا کہ ہم رات سوئے ہوئے تھے، آدھی رات میں دیکھا تو جو ہے ہمارے قدم پر گرم گرم آنسو گر رہے ہیں۔ دیکھا وہ میرا بیٹا تھا جو مجھے گالی دیتا تھا، مجھے دھکے دیتا تھا، مجھے برا بھلا کہتا تھا۔ وہ کہا اماں آپ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا آپ کا اتنا بڑا حق ہے، آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ جنت ہیں، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہم نے بہت ستایا، بہت نافرمانی کیا، اللہ کے حکم کو توڑا، جناب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا. اما آپ مجھے معاف فرما دیجئے. اور وہ گر گڑا کر کے رو بھی رہا تھا اور معافی بھی مانگ رہا تھا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم نے یہ اعمال صحابہ اور اعمال نبوت اور اعمال یہ جو گھر گھر کی تعلیم آج ہم نے چھوڑ دیا. اپنے بچوں کو خود ہم جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. وقودها الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اسی لیے اللہ نے کہا تھا خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، اپنے قریب والوں کو بچاؤ. وانذر عشیرتک الاقربین یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اللہ حکم دے رہا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، سب حکم. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اپنے گھر کی تعلیم پابندی کے ساتھ ہو رہی ہو کہ ایک ہمارے مسجد کی تعلیم اور ایک ہمارے گھر کی تعلیم، یہ دونوں ملا کر کے ہماری تعلیم ہوئی. اسی طریقے سے صحابہ کے گھروں میں ایسا ماحول بنا تھا گھر کی تعلیم کا اور مشورے کا کہ آپ دیکھ لو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کفار مشرکین نے، قریش مکہ نے روک دیا کہ نہیں، آپ عمرہ نہیں کر سکتے. صلح ہو رہی ہے پوری دب کر کے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صحابہ کو اپنا احرام کھول دو، اپنا حلق کرا لو. صحابہ سوچے شاید ابھی کوئی گنجائش نکل جائے. آپ اپنے خیمے میں گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ہم صحابہ کو کہہ رہے ہیں اپنا حلق کرا لو، احرام سے نکل جاؤ، اور وہ تیار نہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ پر، ہم اور سارے صحابہ وہ تو آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. وہ تو اللہ کا ایسا پیارا مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کی اتباع چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ عمل کریں تاکہ پھر جائے صحابہ بھی کریں، ایک سنت عمل بھی ہو جائے ساتھ میں. اللہ کے رسول کی اتنا مشورہ پسند آیا کہ گھر کے اندر مشورہ بنا ہوا تھا تو گھر میں کیسا پیاری رائے اور مشورہ دے رہی ہے. اللہ کے رسول نے اپنی حدیث ذبح کیا اور حلق کرایا. صحابہ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے حلق کرا لیا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے. سارے صحابہ اپنے گھروں اپنے جو ہے سروں کا حلق کرانا شروع کیے، اتنی تیزی سے شروع کیے کہ بعض کے سر کٹ گئے اور خون بہ رہے تھے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ ہے گھر کا مشورہ. ایسی رائے کہ گھر کے اندر تعلیم بھی ہو رہی ہے، گھر کے اندر قرآن کے حلقے بھی لگ رہے ہیں، گھر کے اندر تشکیل بھی ہو رہی ہے، اور گھر کے اندر صحابہ کے مشورے بھی ہو رہے ہیں کہ ہمارے روزانہ مسجد کا مشورہ. اسی طریقے سے ہماری مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم اور مسجد کی آبادی کی محنت روزانہ کی. اللہ نے ایمان کی علامت فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. کہ ہر مسلمان کا تعلق 100% مسجد سے ہو جائے اور 100% مسجد سے اللہ سے ہو جائے. یہ چاہا جا رہا ہے، ہر مسلمان کا تعلق 100% مسجد سے. صحابہ کا تعلق 100% مسجد سے. گھر میں کھانا نہیں ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، اپنے مسئلے کو مسجد میں حل کرا رہے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، 4 رکعت نماز پڑھ کر کے، 6 رکعت نماز پڑھ کر کے، یہاں تک کہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہو گیا گھر نہیں جا رہے. حل کرا کر کے گھر میں گئے، ارے بھائی کچھ کھانے کو آیا نہیں، ہماری نماز میں کمی ہے، پھر مسجد جا رہے ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اب گھر میں پہنچے اور چکی چل رہی ہے، آٹا گر رہا ہے. ایسا گھر کا ماحول بنا تھا، ایسا مسجد والے تھے صحابہ کہ نکاح نہیں ہو رہا ہے مسجد میں، قرض ہو گیا مسجد میں، سارے مسئلے مسجد سے ہو رہے. کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے، اب جس کا ہم قرض لیے ہیں وہ ہمیں تلاش رہے ہیں،
میرے پاس ہے نہیں. کہا اللہم اکفینی بحلالکا عن حرامکا واغننی بفضلکا عمن سواک. صبح شام پڑھو, کتنا بھی زیادہ قرضہ ہوگا سب اللہ ادا کر دیں گے, مالدار بھی کر دیں گے. چھوٹی سی دعا مسجد سے حل ہو رہی ہے, قرض کا مسئلہ مسجد سے حل ہو رہا. ایک صحابی کو فرمایا یہ دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی آئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اہتمام کے ساتھ ہم نے پڑھنا شروع کیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سارے قرض بھی ادا ہو گئے اور ہم مالدار بھی ہو گئے, سارے مسئلے حل ہو گئے. مسجد سے حل ہو رہا ہے مسئلہ. اللہ کے رسول ہم سے نکاح کون کرے گا؟ فوری طور پر بھیجا, جاؤ فلاں جگہ اور رشتہ کے لیے کہنا اللہ کے رسول بھیجے ہیں, وہاں سے مسئلہ حل ہو گیا. اب جو ہے کچھ ہے بھی نہیں, مہر کیا دیں گے؟ فلاں کے صحابی کے پاس جاؤ, وہاں سے وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. میرے بھائیو دوستو, ہر مسئلہ حل مسجد سے. ہم مسجد کی آبادی کو کی محنت کو معمولی سمجھ رہے ہیں, حالانکہ جہاں بھی مسجد کی آبادی کی محنت ہے الحمدللہ 100% وہاں دین کا ماحول ہے. محلے میں چوری نہیں ہے, چماری نہیں ہے, محلے میں کرتا پاجامہ ٹوپی, محلے میں شراب کے اڈے بند ہو گئے, محلے میں جوا کے اڈے بند ہو گئے, آپس میں میل ہے اور محبت ہے, آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں. جہاں بھی مسجد کی آبادی کی محنت ہو رہی ہے روزانہ وہاں جماعتیں نکل رہی ہیں, ہفتے ہفتے میں جماعتیں نکل رہی ہیں. وہاں سے 4 مہینے کی جماعت نکلنا آسان, وہاں سے 5 مہینے کی جماعت نکلنا آسان, حتیٰ کی سال کی جماعتیں نکلنا, علماء کرام کی سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں. جہالت ختم, رحمت, برکت. کہ چلے فلاں ملک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیکھیں وہاں کے کیا احوال ہیں لوگوں کے, وہاں خوشحالی ہے کہ نہیں ہے, وہاں کس حال میں مسلمان ہیں, ان کے گھروں کا کیا حال ہے. گئے اللہ کے رسول امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوچھا بھائی مسجد میں تم لوگ تو آتے ہوگے اور پھر اس کے بعد سے بدکے ہوئے اٹھ کی طرح بھاگ جاتے ہوگے؟ کہا نہیں اللہ امیر المومنین, نماز کی بھی پابندی ہے, پھر آتے ہیں ساتھی اور یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور پھر ایمان کے حلقے لگتے ہیں, تعلیم کے حلقے لگتے ہیں اور جو ہے مسجد کو وقت دیتے ہیں, اب مسجد کو آباد کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور پھر واپس جانے لگے. کہا امیر المومنین آپ تو آئے تھے یہاں کے احوال معلوم کرنے. کہا نہیں, اب تو احوال معلوم ہو گئے, جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیتا ہے. یہ تو سارے لوگوں کے گھر خوشحال ہیں کیونکہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں. ہم مسجد کی آبادی کی محنت کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی علاقے میں جدہ میں, سعودی عرب جدہ میں کارگزاری سنا رہے تھے پروفیسر ظہیر صاحب کہ وہاں پر 10-15 ساتھی ماشاءاللہ 24 گھنٹے کے لیے مسجد کی آبادی کے لیے تیار ہو گئے. ابھی رات بات آئی ہے کہ سارے ساتھیوں کو, سارے مسلمانوں کو, سارے مسلیوں کو جمع کر کے ہم جو ہے سب سے وقت لیں. معلوم یہ ہوا کہ فلاں جو ہے 2 گھنٹے دے گا, فلاں 1 گھنٹے دے گا, فلاں آدھا گھنٹہ دے گا, فلاں 8 گھنٹے دیں گے, فلاں 6 گھنٹے دیں گے, فلاں 2.5 گھنٹے دیں گے, فلاں وقت میں دیں گے, کوئی ظہر کے بعد, کوئی عصر کے بعد, کوئی مغرب کے بعد, کوئی عشاء کے بعد, کوئی تہجد سے پہلے, کوئی تہجد کے بعد, کوئی فجر سے پہلے, کوئی فجر کے بعد. سب کا وقت متعین کر لیے, پوری جماعت 24 گھنٹے کی بنا دیا. اب ماشاءاللہ یہ 8 گھنٹہ دے رہے, یہ 8 گھنٹہ دے رہے, یہ 8 گھنٹہ دے رہے. ان 8 گھنٹے والوں کے ساتھ اس 1 گھنٹے والوں کو جوڑ دیا گیا, 2 گھنٹے والوں کو جوڑ دیا گیا, اس 4 گھنٹے والوں کے ساتھ 1 گھنٹے. اب یہ پورے 24 گھنٹے کی جماعت بن گئی. کہا کچھ ساتھی ایسے تھے جو رات میں وقت دیتے کہ ظہر سے لے کر کے اور عشاء کے بعد تک دکان کاروبار, اور اس کے بعد سے پھر وہ آتے, نہاتے, دھوتے, کھاتے, پیتے اور اس کے بعد سے 12 بجے آ جاتے مسجد میں. 5 6 7 8 ساتھی, اور اس کے بعد سے وہ تہجد تک رہتے اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے جاتے اور گھر میں سوتے اور پھر آرام کرتے, اپنی ترتیب بناتے, پھر ظہر سے کاروبار اپنا. کہ 8 گھنٹے کی انہوں نے ترتیب بنا رکھی تھی رات کی مسجد کی.
رات میں گشت ہو رہا ہے, مسجد میں عمل ہو رہا ہے, بہت آسان عمل. مسجد کو جو ہے اعمال سے خالی نہ چھوڑی جائے اور باہر میں محنت کی جائے. اب 2-3 ساتھی ماشاءاللہ باہر گئے, دیکھا ایک چور کسی کی دکان کا تالا توڑ رہا ہے, فوری طور پر اس کے سر پر ہاتھ رکھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عبداللہ, عبد الرحمن نام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے. معانقہ کیا ہے, گلے لگایا, اور اس کے بعد سے جو ہے مسجد کے فضائل بتائے اور اپنے ساتھ لے کر کے گئے. اب یہ مرتا کیا نہ کرتا, چور کے داڑھی میں تنکا, یہ تو سوچا اب ہماری پٹائی ہوگی, دھلائی ہوگی, یہ لوگ تو بڑے اچھے سے مل رہے ہیں, اچھا چلو دیکھیں کہ مسجد میں نہ مارے. واہ واہ, مسجد میں گئے, استقبال والے ساتھیوں نے انہیں گلے سے لگایا, کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. ماشاءاللہ, فوری طور پر وضو کرائی, نماز پڑھائی, بیٹھایا, اور جو ہے انہیں چائے بھی پیش کیا, اور دعوت کی, دین کی, ایمان کی, اسلام, خوب اچھی مضبوط بات کیا. اب وہ سوچا اچھا یہ بات کر کے اور یہ رات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رات ختم ہو, تھانے میں فون کریں گے, اور اب ہم کو جو ہے یہ تھانے میں بھی بند کریں گے اور سارے لوگ جمع ہو کر کے ماریں گے. لیکن یہ تو بالکل الٹا نکل رہا ہے, کیا معاملہ ہے؟ کرتے کراتے دیکھو بھائی, آج فجر کے نماز کے بعد 4 مہینے کی جماعت نکل رہی ہے, آپ نکل جاؤ. وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا, اللہ اللہ کر کے نکل گیا. فرما رہے ہیں وہ وقت لگا کر کے آیا, اور وقت لگا کر کے 4 مہینہ آنے کے بعد اس وقت اس نے ایسی محنت شروع کیا, ایسی محنت کہ جہاں 10-15 ساتھی روزانہ مسجد کی آبادی کے محنت میں جڑتے تھے, آج جو ہے 150 ساتھی مسجد کی آبادی کی محنت میں جڑتے ہیں, اور وہ پورے حلقے کا ذمہ دار. ہم مسجد کی آبادی کی محنت کو معمولی سمجھ رہے ہیں. ہر مسئلے کا حل مسجد سے, ہر مسئلے کا حل مسجد سے. ایک ایک ساتھی کو ہم تیار کریں, اور ایک ایک ساتھی سے ہم انفرادی ملاقاتوں کا اہتمام کریں کہ صحابہ انفرادی ملاقاتیں پابندی کے ساتھ کرتے ہیں, کہ مسجد کی آبادی کی محنت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے ہر مسلمان انفرادی ملاقات کرنے والا ہو جائے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں جا رہے ہیں, اور پوچھا یہ راستہ بھی جاتا ہے ہجرت کے لیے, اور یہ راستہ بھی جاتا ہے, اور اس راستے پر ہیں 2 بڑے خطرناک ڈاکو رہتے ہیں کہ مال کو بھی جو ہے چھین لیتے ہیں اور جان کو بھی لے لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں, ہم تو اس راستے سے جائیں گے اور ان کو دعوت دیں گے. ان کو کیا دیں گے؟ دعوت دیں گے. وہ آئے ڈاکو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیے رحمت للعالمین, اور دعوت دیا وہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کیا نام ہے؟ مہیمان ہے, ہم لوگ ذلیل لوگ ہیں. کہا نہیں, اب آج سے نام تمہارا مکرمان رہے گا, اور تم لوگ مدینہ المنورہ آؤ, وہاں مسجد بنا رہے ہیں, وہاں آؤ. ہر ایک کو دعوت, ہر ایک کو دعوت. کہ اللہ کے رسول باہر نکلے, ایک دیہاتی ملا, اس کو دعوت دے رہے ہیں. کہا کون گواہ ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی نہیں. کہا اگر اس پیڑ کو ہم گواہ بنا دے تو مانو گے؟ کہا ہاں. اس کو اشارہ کیا, وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدک و رسولک, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. ایسی انفرادی دعوت کا ماحول, ایک ایک صحابہ. تو اس لیے میرے بھائیو, دوستو, بزرگو, عزیزو, انفرادی دعوت کا ماحول بناؤ, ایک ایک ساتھی کو ٹارگٹ بنا کر کے. میں نے دیکھا ایک ساتھی کو سعودی عرب میں وہ نئے ساتھیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور 4-5 ان کے دوست 5-6 ہفتے 7 ہفتے بالکل نماز سے دور, مسجد سے دور, اور حتیٰ کہ جو ہے ہر طریقے کی برائی, اور ان سے دوستی کر کے, اور پھر دھیرے چائے ان کے ساتھ پی رہے ہیں, پان ان کے ساتھ کھا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ٹہلنے جا رہے ہیں, اور ان کو بار بار دعوت پہ بلا رہے ہیں, اور یہاں تک کہ دھیرے دھیرے پھر تعلیم میں بلانے لگے, اور اس کے بعد سے دھیرے دھیرے سے روزہ لگایا, چلہ 4 مہینے لگایا. اس طریقے سے ہزاروں ساتھی ان کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے توبہ کروا دیا, اور الحمدللہ آج دعوت کی محنت, دین کی محنت میں لگے ہوئے ہزاروں ساتھی.
ہمارے ایک ساتھی تھے اور نظامالدین کے علاقے میں رہتے، دیکھا کہ ایک ٹیلر صاحب ہے، بڑی اچھی دکان ہے، ہمیشہ بہت بھیڑ ہوتی ہے، نئے پرانے بوڑھے ہر طریقے کے لوگ ان کی دکان پر آتے ہیں، اپنا کپڑا دیتے ہیں۔ کہا یہ تو اگر داعی بن جائے گا، نہ جانے کتنوں کو یہ دعوت دے کر کے اور کتنوں کو کپڑا پہنا کر کے یہ سچا پکا مسلمان بنائے گا، اللہ والا بنائے گا، جنت والا بنائے گا، اللہ کی رضا خوشنودی والا۔ فوری تو اب ان کے دل کے اندر فکر پیدا ہوئی، کیا کریں؟ جب آپ کے اندر سچی طلب ہوگی، اللہ آپ کو ذریعہ بنائے گا عالم کی ہدایت کا، لوگوں کی ہدایت کا۔ انہوں نے 8 روپے کی جلیبی خریدی اور اس کے بعد سے مرکز میں جا رہے تھے، جمعرات کا دن تھا، کبھی ہم آپ کے دکان پہ تھوڑا سا 2 منٹ کا وقت لینا چاہ رہے تھے کہ کنارے بیٹھ کے ہم کھانا چاہ رہے تھے جلیبی، ہاں کھا لو ماشاءاللہ جلیبی نکالی، کہا آپ بھی آ جاؤ کھا لو، اور وہ بھی کھائے یہ بھی کھائے، چلے گئے یہ مرکز شب گزاری میں۔ دوسرے ہفتے پھر دوستی ہو چکی تھی، دونوں نے جلیبی کھائی اور یہ اپنے دکان پر اور وہ چلے گئے مرکز۔ تیسرے ہفتے پھر جلیبی لیا 8 روپے کی، دونوں نے کھائی۔ چوتھے ہفتے، 5ویں ہفتے، 6ٹھے ہفتے، 7ویں ہفتے کہا کہ میں جا رہا ہوں مرکز، اور وہاں ماشاءاللہ دعوت کی، دین کی، ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، کابرین کی، علماء کی، حضرت جی کی، اور اگر آپ بھی اپنی ترتیب بنا کر کے چلتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ ارے کیوں نہیں، 7 ہفتے میں نے جلیبی کھائی ہے، 8 روپے کی ہر ہفتے، ارے کیوں نہیں تیار ہو؟ تو آپ کے جتنا زیادہ یہ سلنا ہے کپڑے اور ایسا کہا نہیں وہ سب ترتیب بنا لیں گے، مانوس کر لیا۔ اب اگلے ہفتے جو ہے ماشاءاللہ وہ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کے تیار، دونوں نے 8 روپے کی جلیبی کھائی، ساتھ میں بیٹھ کر کے دکان بند کیا اور اس کے بعد سے چلے گئے مرکز۔ اب وہ مرکز میں اللہ والوں کی باتیں، علماء کرام کی باتیں، دعوت کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم سے بچنے کی باتیں، دنیا میں آنے کا مقصد، دنیا میں ہم کیوں آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، اور وہ ساری باتیں آئی، دل کا پردہ ان کا کھل گیا اور دھوکہ ان کا کھل گیا۔ دیکھو میرے بھائی دوستو بزرگوں عزیزو، یہ تو دھوکہ جو ہے دنیا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ کھلنا ہے ہر ایک پر، لیکن اگر موت کے وقت کھلا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آ کے رہے گی، 1 سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہوگی، لیکن موت کے وقت یہ دھوکہ اگر کھلے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے پہلوانوں کو دیکھا، ایک پہلوان صاحب کے پاس جانا ہوا ایک علاقے میں، اللہ کے راستے میں پھرنا ہو رہا تھا، اس وقت ملاقات ہوئی، بتایا کہ یہ پورے علاقے کے سب سے بڑے پہلوان تھے اور سب سے بڑے طاقت والے تھے، بتایا کہ 4 5 منزلوں سے کود جاتے تھے، اور آج ان کا حال یہ پڑا ہوا ہے کہ چارپائی پر سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، خود سے پیشاب کر کے لپٹے ہوئے رہتے ہیں، پاخانہ کر کے لپٹے ہوئے رہتے ہیں، کوئی نہ دھلے تو اسی میں جو ہے مہینوں رہ جائے، اور اگر کوئی نہ کھلائے تو بغیر کھائے مر جائے، اور اپنے سے کروٹ بھی نہیں ہو پاتے۔ اللہ نے طاقت دیا ہے، اللہ نے آج سمجھ دیا ہے، اللہ نے آج موقع دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں عزیزوں، یہ موت کے وقت سارا دھوکہ کھل جائے گا اور پھر 1 سیکنڈ بھی فرصت نہیں ہوگی۔ اور اس کے آگے کہ کل قیامت کے دن وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسِمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجرم اور ظالم کل قیامت کے دن اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے رگڑ رہا ہوگا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کہے گا اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ اب ہم نے سن لیا، اے اللہ اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں آپ دنیا میں بھیج دیجئے، اب ہم سچی توبہ کر کے ایک اچھا عمل کر کے اور آپ کو راضی کر کے آپ کے حکموں پر چل کر کے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر کے اب آئیں گے۔ ناکسو رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ کہیں گے نہیں اب ختم، اب تو ختم، وقت ختم ہو گیا، 1 سیکنڈ ادھر نہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو عزیزو، وہ لے گئے مرکز میں، اور مرکز میں گئے، وہاں جو بات سنی ہے انہوں نے کہا ہم بھی 3 دن لگائیں گے اور ہم بھی 40 دن لگائیں گے۔ الحمدللہ 3 دن بھی لگائے اور 40 دن بھی لگائے اور 4 مہینے بھی لگائے۔ ایک زمانے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی صاحب سے،
ارے بھائی آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے ہیں، اور آپ سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وہ آئے اور آنے کے بعد سے اپنی پوری ترتیب بنائی، جن کے کپڑے تھے ان کو دیا اور وقت لگایا، اور بولا آپ کہاں ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ کہا اب ہم بھی لوگوں کو گھوم گھوم کر کے جلیبی کھلا رہے ہیں۔ کیا کھلا رہے ہیں؟ ہاں، گھوم گھوم کے جلیبی کھلا رہے ہیں۔ تو ایسی جلیبی کھلانے والے بنو گے بھائی آپ لوگ؟ بولو بھائی کون کون بنے گا بھائی؟ ہاں، سب ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ایک ایک کو ٹارگٹ بنا کے، پیچھے والے بھی ایسا کریں گے انشاءاللہ، روزانہ انفرادی ملاقات کریں گے سب انشاءاللہ، روزانہ ایک بالاستیعاب۔ آپ پورے گھر میں، آپ کی مسجد کے اطراف میں 200 گھر ہیں، آپ کی مسجد کے اطراف میں 500 بالغ مرد ہے، آپ کی مسجد کے اطراف میں 1000 بچے ہیں، آپ کی مسجد کے اطراف میں 500 مستورات ہیں، 600 مستورات ہیں، سب کو محنت کا میدان بنا کر کے، ترتیب دے کر کے، ہر بالغ مرد کو آپ مسجد میں آنے والے اور ہر بالغ مرد کو مسجد میں لا کر کے تعلیم کے حلقے میں، ایمان کے حلقے میں اب بیٹھاؤ۔ ہر بچے کا تعلق مکتب سے قائم کرو، ہر مستورات کے تعلق گھر کی تعلیم سے، ہفتہ واری تعلیم سے قائم کرو، اور ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت کا قیام اور ہر مستورات کا خروج۔ حتیٰ کہ سے روزہ میں الحمدللہ اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی، مشورے سے طے ہو گیا، حضرت نے کر دیا کہ اب سے روزہ میں اپنی بچی کو بھی لے جا سکتے ہیں، سمجھدار بچی ہو، بالغ بچی ہو، ہم اس کو جو ہے لے جا سکتے ہیں سے روزہ میں، عشرہ میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ 2 بچیوں کو ایک آدمی لے گیا، یا ایک فلاں لے لیے، ایک فلاں لے لیے، 5 جوڑے ہیں، 2 بچیاں زیادہ ہو گئی، تو کتنا اچھا اللہ نے موقع دے دیا۔ کیا وہ شادی سے پہلے اس کے 10 بار 5 بار سے روزہ لگ گئے، شادی سے پہلے اس کے عشرہ بھی لگ گئے، اب شادی کے بعد فوراً چلہ لگ گیا۔ جس گھر میں جائے گی خاندان کا خاندان درست ہو جائے گا، گھر کا گھر درست ہو جائے گا، محلہ کا محلہ درست ہو جائے گا، ماشاءاللہ 100% صحابہ والا گھر اور صحابہ والا ماحول اور صحابیات والا ماحول اور صحابہ کے بچے والا ماحول فلاں کے گھر میں ہے، فلاں کی بہو آئی اس گھر میں چاند لگ گیا کہ دعوت اور دین کا ماحول بن گیا، ایمان عمل کا ماحول بن گیا، قرآن اور حدیث کا ماحول بن گیا۔ اس لیے مسجد کی آبادی کی محنت آپ بہت ترتیب کے ساتھ کرو کہ مسجد کی آبادی کی محنت سب سے اہم ہے۔ ایسا ماحول بناؤ 100% لوگ کرتا پاجامہ ٹوپی میں آ جائیں، داڑھی میں آ جائیں، سنت کے مطابق آ جائیں، کہ ہمارا چہرہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح ہو۔ ہم پینٹ شرٹ نہیں پہنیں گے، ہم تو کرتا پاجامہ پہنیں گے، ہم تو کرتا لنگی پہنیں گے، ہم تو نبی کے غلام ہیں۔ ایسا ماحول بناؤ۔ اس اجتماع سے آج طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے مسجد میں، محلے میں، گھر میں ایسا ماحول بنائیں گے۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ ارے زور سے بولو انشاءاللہ، ایسا زور سے بولو کہ ہمارا انشاءاللہ عرش سے ٹکرا جائے۔ نہ انکم ٹیکس ہے نہ سیل ٹیکس ہے انشاءاللہ بولنے پر۔ کب قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اللہ قبول کر لے، کب قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، ہمارا گشت تھوڑی دیر کا گشت، لیکن ہر حال میں ہو رہا ہو، 2 نمازوں کے بیچ میں، پابندی کے ساتھ ہر ہفتے ہمارا عمومی گشت، کہ اس مسجد کے اطراف میں 200 گھر ہے، اس مسجد کے اطراف میں 100 گھر ہے، ہر ہفتے میں جو ہمارا گشت ہو رہا ہو ہے، اتنا زیادہ گشت میں ساتھی ہو کہ 4 جماعتیں، 5 جماعتیں، 6 جماعتیں، 3 جماعتیں بن کر کے بالاستیعاب یہ 100 گھر کے اندر پورا گشت ہو جائے، بالاستیعاب 200 گھر کے اندر گشت ہو جائے، کہ اگر چھوٹ جا رہے جہاں سے تو اگلے ہفتے کوشش تو یہ ہو کہ ہر ہفتے ہو جائے۔ کہ تھوڑی دیر گشت کی بات ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ارے اس تھوڑی دیر میں کیا ہوگا۔ ہمارے ریاض میں ہمارے جاننے والے ایک کی دکان تھی، بہت بھیڑ ہوتی، فلاں نے دیکھا ہمارے ساتھیوں نے، ماشاءاللہ ان کی دکان بڑی چل رہی ہے، روزانہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں گراہک آ رہے ہیں، سارے مسلمان، ماشاءاللہ ان پر جا کر کے محنت کیا، گشت میں 2 منٹ بات کیا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، مسجد کے فضائل بتائے، وقت
کے فضائل بتائے. تھوڑی دیر اپنا وقت نکال لو, اللہ کا کرنا ہوا, وہ بندہ قربانی دیا اور قربانی دے کر کے ان کے ساتھ چلا گیا. تھوڑی دیر دعوت کی, دین کی, ایمان کی بات سنا ہے, اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا. اس نے سہ روزہ عشرہ چلا جو کچھ بھی وقت لگایا. اس کے اس وقت 4 بیٹے تھے. اس نے سوچا تھا کہ ہم چاروں بیٹوں کو دنیا دار بنائیں گے اور چاروں بیٹوں کو مالدار بنائیں گے اور چاروں بیٹوں کو صرف دنیا ہی دار بنا. اب اس نے ارادہ کیا کہ نہیں, اب تو ہم ان چاروں بیٹوں کو عالم بنائیں گے, حافظ بنائیں گے, ان کے سال بھی لگوائیں گے اور وہ دعوت کا کام کریں گے. ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں گے. کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ جاریہ نیک صالح اولاد ہے. بتا رہے ہیں اس وقت 6 بیٹے ہیں ان کے, 6 کے 6 عالم حافظ, اور سب سال لگائے علاقوں میں محنت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گشت, تھوڑی دیر. بتاؤ بھائی وہ 6 عالم کا ثواب کس کو پورا ملے گا؟ وہ گشت کرانے والے کو, رہبر صاحب کو, متکلم صاحب کو, جماعت بنانے والے کو, اور مسجد کے اندر ذکر دعا کرنے والے کو, اور مسجد کے اندر جو ہے بات کرنے والے کو, اور استقبال کرنے والے, پوری جماعت کو ملے گا. بڑی تجارت ہے, بڑی تجارت ہے یہ دعوت کا کام. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اللہ نے اس کو تجارت فرمایا. اب وہ 6 عالم 600 پر محنت کریں گے, اور 600 6000 پر محنت کریں گے, اور 6000 6 لاکھ پر محنت کریں گے, اور 6 لاکھ 6 کروڑ پر محنت کریں گے, اور اس کی تجارت چل رہی ہے. یہ سب کے سب اس کے باپ اور اس کے یہ پوری جماعت قبر میں چلی گئی, اور وہاں پر اس کو پہنچ رہے. اس کے عمل بند ہے لیکن لوگوں کے عمل اس کو پہنچ رہے. اس لیے ہم گشت کریں, ایک ایک کو بلائے, خروج کرائے, اللہ کے راستے میں نکالیں. وہ 4 مہینے لگا کر کے آئے گا, اپنی زندگی بنا کر کے آئے گا, اور نہ جانے کتنے اس کے ذریعے سے حافظ عالم بنیں گے. اس لیے بات کو دھیان توجہ سے سنو. مکہ سعودی عرب میں پورے ملک کا مشورہ تھا, پورے ملک کا. مکۃ المکرمہ میں ہم کو اور ایک ہمارے بھائی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, مفتی عمر صاحب, مفتی علی صاحب, ان کے بیٹے پڑھاتے ہیں ندوہ میں, بڑے عالم ہیں وہ, ان کے والد صاحب. ہم دونوں لوگ ایک کمرے میں مکۃ المکرمہ میں تھے. انہوں نے کہا ہمارا سب سے پہلا وقت لگا 4 مہینہ, تو ہم نے 4 مہینہ جو لگا, اس سے پہلے ہم تو پروفیسر تھے, دنیا دار تھے, ہمیں تو کچھ نہیں آتا تھا, لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا 4 مہینہ لگانے کے بعد کہ اب ہم اپنے بیٹے کو, اس وقت ان کے بھی جو ہے 4 یا 3 بیٹے تھے اس وقت, بعد میں ان کے 6 بیٹے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ارادہ کیا تھا سب کو دنیا دار بنائیں گے, لیکن جب ہم نے وقت لگایا تو ارادہ کر لیا سب کو جو ہے دین دار بنائیں گے, سب کو حافظ عالم بنائیں گے. اس وقت ان کے 6 بیٹے, 6 کے 6 ہمارے دوست ہیں, 6 بیٹے ہیں, 6 میں سے 6 کے 6 حافظ قرآن, بہترین قرآن پڑھنے والے, اور 5 بہترین عالم, اور 5 کے 5 نے سال لگائے, اور ایک بیٹے نے دوسرا سال بھی لگایا, تیسرا سال بھی لگایا. بہترین عربی بولتے ہیں, عربوں میں بھی اردو والوں میں بھی, مرکز میں بھی وقت لگ رہا ہے, اور الحمدللہ دیکھو تھوڑا سا وقت لگایا انہوں نے. اب بتائیے ان کی جنہوں نے تشکیل کیا ہوگا, یہ 4 مہینہ لگائے, 4 مہینہ لگا کر کے ان کے بیٹے حافظ عالم بنے, ان کی زندگی بن گئی. روزانہ 25 لوگوں کو دعوت دینا, روزانہ 8 گھنٹے کی ان کی ترتیب, اور مہینے کی 10 دن کی ترتیب, سال کے 6 مہینے کی ترتیب, حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں ان کی موت آئی, اور مکۃ المکرمہ میں, جدہ میں موت ہوئی اللہ کے راستے میں, اور مکۃ المکرمہ میں حرم شریف میں ان کا جنازہ ہوا, اور جنت المعلی میں ان کی تدفین ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے قدم مبارک کے قریب ہی. سمجھے؟ ہاں میرے بھائی دوستو بزرگوں عزیزوں, یہ دعوت کی محنت ہے. ہاں یہ دعوت کی محنت معمولی محنت نہیں کہ ہمارا ہم پابندی کے ساتھ ماہانہ وقت لگ رہا ہو. 10 دن کی ترتیب بنائے, ہر مسلمان, ہر ساتھی 10 دن کی ترتیب بنائے کہ نہیں ہمیں تو 10 دن لگانا ہے. یہ نہ ہو تو کم سے کم 200 روزہ تو ہمارا لگ رہا ہو ہر مہینے میں, کہ 100 روزہ اپنی مسجد کی جماعت بنا کر کے اور اس کے ساتھ چلے گئے, اور 100 روزہ مستورات کو لے کر کے گئے.
کہ ایک مہینے اپنی بیوی کو لے گئے، اپنی والدہ کو ایک مہینے لے گئے، اور اسی طریقے سے اپنی دادی کے لے گئے، اپنی نانی کو لے گئے کہ نہیں ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، سے روزہ کیسے ہم اپنی والدہ کو لے کر کے جائیں، اپنی شادی شدہ خالہ کو لے کر کے جائیں، شادی شدہ پھوپھی کو لے کر کے جائیں، اپنی نانی کو لے کر کے جائیں، کہ دھیرے دھیرے پورے خاندان میں ماحول بن جائے کہ کوئی بھی مستورات ایسی نہ ہو جو وقت نہ لگائی ہوئی، ہر مستورات وقت لگانے والے، ہر گھر کے اندر تعلیم، ہر مستورات کا تعلق ہفتواری تعلیم سے. یہ ترتیب بنا اپنی خروج کی کہ ہر ساتھی کے 10 دن لگ رہا ہو. یہ بھی نہ ہو آخری درجہ تو ہر مسلمان کا سہ روزہ ہر حال میں لگ رہا ہو. ارے بتاؤ بھئی اگر 27 دن ہم دنیا کو دے دیے اور 3 دن اللہ کے لیے دے دیے، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے، جو زمین و آسمان کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، اس کے لیے اگر ہم 3 دن دیں گے تو بتاؤ ہمارے کسی چیز میں کمی آئے گی؟ ہر چیز نہیں آئے گی. اب دے کر کے دیکھو، ایسی تقوی والی زندگی، ایسی ایمان والی زندگی، ایسی عمل والی زندگی بنے گی کہ اللہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کے اللہ برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. ایسی ایمان عمل والی زندگی بنے گی. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم کہیں اللہ ہم ضرور بھی ضرور خوشگوار بے ٹینشن زندگی دیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روٹی کپڑے مکان کے مسئلے حل کریں گے اور رزق کے مسئلے حل کریں گے، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. اور ایسا آپس میں میل محبت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ آپس میں ایسی محبت پیدا کر دیں گے کہ بے غرض محبت، فطری محبت. کہ آج بیٹا باپ سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، بھائی سے ناراض، بہن سے ناراض، میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پڑوسی سے ناراض، کمپنی والے سے ناراض. اللہ کہہ رہے ہیں ہم ایسی فطری محبت پیدا کر دیں گے. ایمان اعمال صالحہ بنا لو. یہ دعوت کی محنت ایمان اعمال صالحہ بنانے کی محنت ہے. یہ دعوت کی محنت تقوی اختیار کرنے کی محنت ہے. یہ دعوت کی محنت آخرت اور دنیا دونوں بنانے کی محنت ہے. کہ ایک اچھا انسان بنتا ہے. ایک جماعت جا رہی تھی اللہ کے راستے میں، اور ایک بڑے جو ہے کمشنر صاحب ملے. بھئی کیوں جاتے ہو آپ لوگ، کیا کام ہے؟ کہا کہ پوری دنیا تو دنیا پر محنت کرتی ہے اور دنیا کی چیزیں بناتی ہے، اور کوئی جو ہے گاڑی اچھی بناتا ہے، اور کوئی جو ہے سائیکل اچھی بناتا ہے، اور کوئی بلینکیٹ اچھی بناتا ہے، اور کوئی پلیٹ فلاں، اور کوئی گھڑی اچھی بناتا ہے، اور یہ فلاں ملک مشہور ہے، فلاں ملک مشہور ہے. ہم تو محنت کر کے اچھے انسان بناتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہندوستان سے ایسے انسان تیار ہو کہ فلاں تو گاڑی بناتا ہے اور ہم اچھے ڈرائیور بناتے ہیں. کہ اچھا ڈرائیور ہوگا، لوگوں کو امن کے ساتھ لے جائے گا، چوری چماری ڈکیتی نہیں کرے گا. کہ اچھا انسان ہوگا کہ کمپنی میں جا کر کے صحیح محنت کرے گا. کہ اچھا انسان ہوگا اسکول میں جا کر کے بچوں کو صحیح تربیت تعلیم دے گا. کہ اچھا انسان ہوگا مدرسے میں جا کر کے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت دے گا. بہت خوش ہوئے. پھر کتنے چور چوری سے توبہ کر لیے، کتنے ڈکیتی سے توبہ کر لیے، کتنے شرابی شراب سے توبہ کر لیے، کتنے زنا کرنے والے زنا سے توبہ کر لیے، اور کتنے لڑائی جھگڑا کرنے والے لڑائی جھگڑے سے توبہ کر لیے اس دعوت کی محنت کی وجہ سے. ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں بلکہ. اس لیے ہمارا سالانہ خروج، ماہانہ خروج پابندی کے ساتھ کہ ہر سال اپنی ترتیب بنا کر کے کہ نہیں ہمیں تو ہر سال 4 ماہ لگانا ہے. صحابہ کی ترتیب تھی کہ صحابہ 10 سال میں آپ دیکھیں گے. حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر اوسطاً سارے صحابہ پر آپ تقسیم کر رہے ہیں تو ہر صحابہ کا سال میں 8 مہینے 9 مہینے 7 مہینے اللہ کے راستے میں، اور 4 مہینے 3 مہینے 5 مہینے جو گھر پر ہے اس میں بھی مقامی محنت، پوری آدھے دن کی محنت. سارے صحابہ کو آپ دیکھیں گے
تھوڑا سا کچھ صحابہ نے سوچا اب تو ماشاءاللہ دعوت کی محنت ہو گئی, عملہ تیار ہو گیا, ماشاءاللہ دین پھیل گیا, اب تھوڑے دن رہ کر کے مقامی محنت کرتے ہوئے تھوڑے دن کا خروج ہم چھوڑ دیں اور تھوڑا سا اپنے گھر در کی فکر کر لے. اتنے ہی میں فوری طور پر اللہ کی طرف سے وحی آ گئی, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. نہیں, جو اللہ کے راستے کا خرچ کرنا تھا اور جو اللہ کے راستے کا خروج تھا اس میں کمی نہ کرو, کمی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ابھی کیا آگے صحابہ ایسے صحابہ کہ تھوڑا سا خروج میں تاخیر ہو گئی ہے. 3 صحابہ سے تاخیر, آج چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے. بڑے مخلص صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ, تھوڑا سا اتنے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے, صحابہ واپس آ گئے اور اللہ کے رسول اتنا ناراض ہوئے کہ 50 دن تک بول چال سب بند. نہ اللہ کے رسول بول رہے ہیں نہ صحابہ بول رہے ہیں, حتیٰ کہ اخیر میں بیوی تک بولنا بند کہ نہیں اس حال میں اگر موت آ جائے گی. وہ ڈر رہے ہیں تو میرا جو ہے جنازہ بھی کوئی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. کہ ایک ان کا کزن بھائی بہت دوست تھا, اس کے پاس گئے اور پیچھے کے راستے سے گئے کہ بتا نہیں میرا نام سن کر کے دروازہ کھولے کہ نہ کھولے, بھئی کیا میں مسلمان نہیں ہوں, تم کیا ہو ہمیں نہیں معلوم. وہ بھی رو رہے بیچارے. تھوڑی سی تاخیر, ایسا ماحول بنا تھا. اس لیے ہمارا جو ہے سالانہ خروج اور ماہانہ خروج ایسا اعتماد کے ساتھ ہو رہا ہو کہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقاضے پر گئے ہوئے ہیں, دعوت اور دین کے تقاضے پر گئے ہیں اور واپس آئے ہیں. 2 بیویاں انتظار کر رہی ہیں, 2 بیویاں انتظار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد سے جو گھر میں آئے اور اچھا کھانا اچھا پانی, گھر کو ٹھنڈا کیا. سخت لو کا دن ہے, سخت گرمی کا دن ہے. جب اندر داخل ہونے کو تھے کہ معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تبوک کو, فوری طور پر واپس ہونے لگے. بیویوں نے کہا اے ابو خیثمہ آپ کہاں جا رہے ہو, ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, کتنے دن کے بعد آئے ہو. کہا کہ ہاں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ابو خیثمہ تو ٹھنڈے گھر میں ہو اور اچھے کھانے میں ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ ہو, اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ تو اللہ کے راستے میں ہو, گرم دھوپ میں ہو اور لو میں ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے. کجاوا کسا اور واپس جانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے. صحابہ نے کہا کوئی سوار آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہو نہ ہو وہ ابو خیثمہ آ رہے ہوں گے. صحابہ نے کہا تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ خوشخبری ہو, وہ تو ابو خیثمہ ہے. ایسا اعتماد ہمارے ساتھیوں کو کہ نہیں آج اس کا سہروزہ ہے, نہیں آج اس کا 4 مہینہ ہے, جماعت نکلنی ہے, وہ ضرور آئے گا. ارے نہیں امیر صاحب, اس کے گھر میں تو مہمان آئے ہیں, آج اس کے گھر میں شادی ہے, آج اس کے گھر میں غمی ہے, آج اس کے گھر میں خوشی ہے. ارے نہیں کسی بھی حال میں وہ ضرور آئے گا. ابھی بات ہی ہو رہی تھی کہ اپنا بڑھیا بستر لے کر کے آ گیا وہ ساتھی. ایسا اعتماد. ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہا سلام کیا, مصافحہ کیا, خیریت, اور کہا کتنا اہلکت یا رسول اللہ, ہے قریب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو جاتا اگر گھر میں رہ جاتا اور اس تقاضوں کو پورا نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ایسا مزاج ماحول بنا تھا. مسجد کا ماحول ایسا, گھر کا ماحول ایسا, مسجد کی آبادی کی محنت کے ذریعے سے ایسا ماحول بنا تھا مسجد میں کہ ہر مسجد میں آنے والا ایمان سیکھ کے جاتا, اسلام سیکھ کر کے جاتا, توبہ کر کے جاتا, اچھا انسان بن کر کے جاتا. کہ شمامہ ایک صحابی ہے اور مسجد میں ہے, قید ہے, ابھی بات مانو گے نہیں, ایک دن اچھا برتاؤ, 2 دن 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا. وہ جلدی سے گئے اور کسی جو ہے باغ میں گئے اور غسل کیا اور فوری طور پر آ کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گھر کا ایسا, مسجد کا ایسا ماحول تھا کہ اس ماحول نے انہیں مجبور کر دیا. ایسا ماحول
کہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں آئے ہوئے ہیں اور کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کانوں میں نہ پڑ جائے. پھر مسجد میں داخل ہوئے, مسجد حرام میں جو گئے ان کا دل بالکل کھل گیا. مسجد کا ماحول دیکھا, روئی پھینکی اور کہا میں اللہ کے رسول کی بات سنوں گا, حق ہوگی تو مانوں گا. چنانچہ سنا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اے اللہ کے رسول اب آپ دعا کر دیجئے, ہم جا کر کے محنت کریں. اپنے قبیلے میں محنت کر رہے ہیں, محنت کرتے رہے, کوئی ان کی بات نہیں مانا, بڑی خوش فہمی میں تھے. ہم تو جو ہے قبیلے کے سردار ہیں, فوری طور پر سب کو جمع کریں گے, سب ہماری بات مانیں گے. اور کسی نے بات نہیں مانی, اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ آپ قبیلے دوست کے لیے بد دعا کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا, صحابہ ڈر گئے. اب جو ہے اللہ کے رسول بد دعا کریں گے. اور قبیلے دوست جو طائف جاتے ہوئے آپ دیکھے ہوں گے کہ طائف جاتے ہوئے پہاڑی پر وہ قبیلہ آج بھی آباد ہے اور تختی لگی ہوئی ہے قبیلے دوست کی. اب وہ پورا قبیلہ پہاڑوں پر ہلاک ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے, آپ تو رحمت للعالمین تھے. فوری طور پر دعا کیا, اے اللہ تو قبیلے دوست کو ہدایت دے دے, اے اللہ تو قبیلے دوست کو ہدایت دے دے. اور اس کے بعد سے پھر دعا کر کے ان کو بھیجا. وہ محنت کرتے رہے. تقریباً 15 سال آپ نے محنت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چل گئے. یکسوئی کے ساتھ جس کام پر لگا دیا کہ آپ محنت کرتے رہے, یہاں تک کہ بدر, احد, خندق ہو گئی. فتح مکہ سے پہلے 80 گھرانے کو لے کر کے آئے اور سب کے سب اسلام میں داخل ہوئے. 80 گھرانہ, نہ جانے اس میں کتنے لوگ. اسی میں سے 80 گھرانے میں سے کون ہے؟ امام المحدثین ہے. سب سے زیادہ حدیثیں جن سے مروی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, سیاہ ستہ, کوئی بھی حدیث صفحے کے اوپر آپ کو ملے گا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, عزیزو, جب آپ امت کے عموم میں محنت کریں گے, شراب خانوں میں محنت کریں گے, جوئے خانوں میں محنت کریں گے, شراب کے اڈوں پہ محنت کریں گے, بازاروں میں محنت کریں گے, سمندروں کے ساحلوں پر محنت کریں گے, لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں سمندروں کے ساحلوں پر جا کر کے. آپ دیکھیں اب وہاں جب آپ دعوت دیں گے, اس امت کے عموم میں دعوت دیں گے, اس عموم میں سے ایسے خصوص تیار ہو کر کے آئیں گے کہ اسی میں سے علماء بنیں گے, اسی میں سے صلحہ بنیں گے, اسی میں سے دین کے داعی بنیں گے, اسی میں سے دین کے شہدائی بنیں گے. ایسا ماحول بن جائے گا اور اللہ کی مدد اور نصرت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور ایسا ایمان بن جائے گا ایک کا کہ جیسے صحابہ کے ایمان تھا کہ اگر جنت بھی سامنے لا کر کے رکھ دی جائے اور جہنم بھی سامنے لا کر کے رکھ دی جائے, ان کے ایمان میں کوئی فرق نہ پڑے. ہر وقت ایک صحابہ کے سامنے ایسا دکھتا جیسے جنت سامنے اور جہنم سامنے. قم یا حارثہ کیف اصبحت یا حارثہ, تم نے صبح کس حال میں کیا؟ اصبحت مومنا حقا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو صبح جو ہے ایمان کی حالت میں کیا ہے. کیا دلیل ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کانی انظرو, گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کے کھانوں کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کے بالے خانوں کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور ایک آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم کی چیخ و پکار کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم میں جو مارا جا رہا ہے اور جو پیٹا جا رہا ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور 70 زنجیروں میں پکڑ لو اور اس کو جہنم میں ڈال دو. یہ اللہ کی بات نہیں مانتا تھا, ڈال دو اسے اور اس کو پینے کے لیے غسلین دے دو, گرم پانی دے دو اور گرم پیپ دے دو اور جہنمیوں کے جو زخموں سے بہے ہوئے غسلین ہے وہ اس کو پلا دو, اس کو زقوم کھلا دو. یہ ساری چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے, میرے دن روزے میں, عبادت میں, ذکر میں, تلاوت میں, دعوت کی محنت میں, رات عبادت میں گزرتی. ایسا بنا ہوا تھا,
ایک ایک صحابہ تعال بنا نؤمن سا نجلس بنا نؤمن سا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھو ایمان لا لے، آؤ تھوڑی دیر بیٹھو ایمان کا مذاکرہ کر لے، آؤ تھوڑی دیر بیٹھو اور ایمان کی باتیں کر لے، ایمان کے اندر جڑا پیدا کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایک کا اور دو کا پکڑ پکڑ کر کے ہاتھ لا رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھا رہے ہیں اور ایمان کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کو لا رہے ہیں، ایمان کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کو لا رہے ہیں، ایمان کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں جا کر کے گشت کر رہے ہیں، اور چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، لوگ آئے بھاگے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، جانے لگے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ وہاں تو کچھ نہیں تقسیم ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ذکر کر رہا ہے، قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایمان کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ ارے یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز، اپنے ایسی ترتیب بنائیں۔ ہر ساتھی ہفتہ واری مشورے میں پابندی کے ساتھ آ رہا ہو، ہر ساتھی نہیں، آج ہمارے شہر کا، آج ہمارے حلقے کا، اور آج ہمارے ٹھیلے کا، اور آج ہمارے جو ہے آج ہفتہ واری مشورہ ہے، پورے ساتھی آ رہے ہیں۔ آج ہمارا ماہانہ جوڑ ہے، پورے مہینے اس کی محنت ہو رہی ہے اور سارے ساتھیوں پر محنت ہو رہی ہے، اور 10-15 مسجدیں جو ہمیں ملی ہیں محنت کے لیے اور ماہانہ جوڑ کے لیے، ان پوروں میں محنت ہو کر کے، اور اس ماہانہ جوڑ سے ہر مسجد سے 4 ماہ کی جماعتیں، اور ہر مسجد سے جو ہے مستورات کے اعتبار سے جماعتیں، اور ہر مسجد سے سارے ساتھی بیٹھ گئے اور سارے ساتھی آگے۔ اب ہمارے ماہانہ جوڑ میں 4000 5000 6000 8000 لوگ، ہاں، اور اس کے بعد سے حاضری، اور جو کمزور مسجد ہیں مضبوط مسجد کی ترتیب بن گئی، آپس میں محنت کی ترتیب بنی، اور اس کے بعد سے کارگزاری آ رہی ہے۔ ہم نے یہ عزائم کیے تھے، اتنا کام ہوا، اتنا کام باقی ہے۔ اب یہاں سے پھر عزائم کر کے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد سے ہر 3 دن کے بعد عزائم کو دیکھ رہے ہیں کتنا کام ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد ہم نے عزائم کیا تھا اس 1 مہینے کے اندر میں ہم 100 جماعتیں اپنی مسجد سے نکالیں گے۔ 1 ہفتہ ہو گیا، ابھی 20 جماعتیں نکلی ہیں، حالانکہ 25 جماعتیں نکلنی تھی۔ 2 ہفتے ہو گئے، ابھی 30 جماعتیں نکلنی ہیں، حالانکہ 50 جماعتیں نکلنی تھی۔ ارے 3 ہفتے ہو گئے اور ابھی جو ہے صرف 60 جماعتیں نکلنی ہے، حالانکہ 75 جماعتیں نکلنی تھی۔ اب سارے مسجد والے فکر مند ہو گئے، روزہ رکھنے لگے، رونے لگے، راتوں کی تہجد کو اور بڑھا دیا، دعاؤں کو اور بڑھا دیا، گھر میں مستورات رو رہی ہیں۔ عزائم کر کے آئے تھے ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، اور عزائم پورا نہیں ہوا ہے، ایسا فکر مند ہے، اتنا روئے، اتنا گر گڑائے کہ جب مہینہ پورا ہو رہا ہے، اب 4 ہفتے ہو گئے اور پورے ساتھیوں کو جمع کیا، الحمدللہ ہم نے 100 کے عزائم کیے تھے اور 100 کے عزائم پورے ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم نے 100 کے عزائم کیے تھے کہ جماعت نکالیں گے، اور 90 ہی جماعت نکالے ہیں۔ روتے ہوئے پورے ساتھی مسجد کے جا رہے ہیں اور روتے ہوئے کارگزاری سنا رہے ہیں۔ آپ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ فکر اور یہ طلب اگر پیدا ہو جائے، آپ بتاؤ ہمارے محلے میں کیسا اچھا ماحول بن جائے گا، ہمارے گھر کا کیسا اچھا ماحول بن جائے گا۔ اللہ کو ترس اور رحم آ جائے گا، اور ایسی ہدایت کی ہوا چلے گی، اور ایسا ماحول اور ایسے مثال بن جائے گی کہ پورے عالم کے لیے ہماری مسجد، ہمارا حلقہ، ہمارا ضلع، ہمارا صوبہ نمونہ بن جائے گا۔ کرو گے بھئی ایسا؟ یہ ہے ماہانہ جوڑ کی محنت۔ کہ اس کے بعد سے پھر عزائم ہو رہے ہیں، ترغیب عزائم، اور اس کے بعد سے حیات الصحابہ، اور اس کے بعد سے ساتھی جا رہے ہیں کہ ہم روزانہ کے مشورے میں اس بات کی بھی فکر کریں کہ طلبہ کی ہماری محنتیں، عصری طلبہ کی محنتیں، دینی طلبہ کی محنتوں کی کیا ترتیب ہے، کہ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ طلبہ کرام جو عربی مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ جو دین کے چاند ہیں اور دین کے ستارے ہیں، اور یہ دین کے آفتاب و مہتاب بننے والے ہیں۔ ابھی 30 سال 35 سال پہلے مدرسے میں پڑھنا ہو رہا تھا، اور ہماری جماعت وہاں گئی، اس علاقے میں بنگال کے علاقے میں مگرہ ہاٹ، چھوٹے چھوٹے طلبہ، مشکل سے کوئی 15 سال 16 سال 18 سال 14 سال،
ایک مہینے کی جو رمضان کی تھوڑی سی محنت ہوئی، 500 سے زیادہ روزہ جماعتیں، 40 جماعتیں 40 دن کی، اور 4 جماعتیں 4 مہینے کی نقد لے کر کے ساتھی ہے، تھوڑی سی محنت پر، نقل و حرکت پر، طلبہ کی جماعتیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن قرآن حدیث، یہ علماء کی صحبت میں رہے ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں حدیث ہے، ان کے سینے میں فقہ ہے، ان کے سینے میں اللہ کے احکام ہے، پورا مگرہ ہاٹ کے بڑے بڑے ذمہ دار ہم لوگوں کے ساتھ، اور جن کے 10 بار 4 مہینے لگے، 15 بار 4 مہینے لگے، ان کا وقت ہمارے ساتھ لگا جب ان طلباء کے ساتھ بیٹھتے مذاکروں میں، قرآن کے حلقوں میں، نماز کے سیکھنے میں، دین کے سیکھنے میں، دعاؤں کے سیکھنے میں، اور آپ بڑے بڑے آنسو گراتے کہ تم پہلے کیوں نہیں ہمارے پاس آئے تھے۔ یہ طلباء ہیں، ایک علاقے میں جماعت گئی، اس علاقے سے ان کو بھیجا گیا ایک برحج کے علاقے میں، وہاں جا کر کے یہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے محنت کیا، اور محنت کر کے 30 جوانوں کو 30 سال 35 سال 40 سال کے تیار کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا ہم نے کبھی روزہ نہیں رکھا ہے، ہم جائیں گے اس شرط پر لیکن روزہ نہیں رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، انہیں لایا گیا، مسجد کے ماحول میں رکھا گیا۔ ایسی قبیلہ ثقیف نے بھی کہا تھا ہم ایمان لائیں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے رسول نے مسجد کے ماحول میں رکھا تھا، ارق قلوبہم، ان کے دل نرم ہو گئے، وہ روزہ بھی رکھنے لگ گئے، وہ زکوٰۃ بھی دینے لگے، وہ نماز بھی پڑھنے لگے۔ یہ 2 دن رہے، ساتھ ہی ان کو طلباء دارالعلوم دیوبند کے طلباء کھانا پکاتے رہے، روتے رہے اور روتے روتے کھلاتے تھے۔ تیسرے دن ان ساتھیوں نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ طلباء خوش ہو گئے، محلے کے لوگ خوش ہو گئے، سحری کا انتظام کیا گیا، روزہ رکھے، دن بھر ذکر و تلاوت میں رہے، مسجد کے ماحول میں رہے۔ شام میں ان کے لیے افطار سجائی گئی، 15-20 منٹ پہلے بہت بڑا دسترخوان لگا، اور لگنے کے بعد سے اب جب افطار کا وقت ہوا وہ افطار کے لیے بیٹھے، بے تحاشا دہاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے یہ ہمارے زندگی کا پہلا روزہ ہے، اگر آپ ہمارے پاس نہیں آتے تو بغیر روزہ کے ہم چلے جاتے۔ میرے بھائیوں، یہ طلبہ پر آپ محنت، ان کی ترتیب بناؤ، ابھی سے مدرسوں میں جا کر کے ہمارے ذمہ دار ساتھی، ہمارے سال والے علماء، ہمارے 4 ماہ والے علماء، ہمارے دیگر سارے علماء کرام مدرسوں میں جا کر کے ان کے اساتذہ کرام سے بات کر کے، ان کے گھر والوں سے بات کر کے، ان کی ترتیب بنا کر کے اور ان کا ٹکٹ بنوا کر کے نظام الدین کا، اور جماعتیں بھیجو۔ 40,000 سے زیادہ جماعتیں پچھلے سال مرکز میں گئی، الحمدللہ وہاں سے وقت لگائے، 40,000 طلبہ سے زیادہ، ماشاءاللہ۔ ہم اپنے علاقوں سے، بلکہ 40 کیا، ہم ایسی محنت کریں کہ ہمارا بدار حلقے میں جتنے مدرسے ہیں، جتنے بالغ طلبہ ہیں، سب کے سب کا وقت چھٹی کے اوقات بھی پھر دوبارہ اللہ کے راستے میں لگ جائے، کہ جو اللہ کے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ تو اللہ کے راستے میں ہے، مزید ماں کی قربانی، باپ کی قربانی، بھائی بہن بیٹے گھر کی قربانی دے کر کے 2 ماہ 1.5 مہینے کی چھٹی ہو رہی ہے، اس میں بھی پھر اللہ کے راستے میں جا رہے اور تھوڑا دن اپنے گھر بھی لگا رہے ہیں۔ ایسی ترتیب ان کی قربانیوں پر علاقے کے علاقہ، صوبہ کے صوبہ کھڑا ہوگا، اور آپ نے خود کارگزاری سنی کہ 2 سال کے علماء کرام کی جماعتیں جو ملکوں میں جا رہی ہے، الحمدللہ انقلاب پیدا کر کے آ رہی ہے، سینکڑوں مدرسے قائم ہو گئے، ہزاروں مکاتب قائم ہو گئے، ہزاروں لوگوں نے توبہ کر لیا، سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ارتداد سے توبہ کر کے اور پھر سے جو ہے اچھے پکے ایک اچھے ایمان والے بن گئے۔ گھر گھر کا ماحول بن گیا، مستورات کا ماحول بن گیا، بچوں کا ماحول بن گیا۔ اس لیے ہم طلبہ کی محنت، اسٹوڈنٹ کی محنت، ہماری عصری طلبہ یہ اسکولوں میں جا رہے ہیں، انہیں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ ان کو آپ جوڑو، ان کی آپ فکر کرو، ان کی چھٹیاں صحیح ترتیب کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگ جائے، ان کے ہر مہینے کی ترتیب 3 دن کی بن جائے۔ اگر ان کو 3 دن کی پوری چھٹی نہیں مل رہی ہے، آپ جو ہے ایک ہفتے میں ان کی 24 گھنٹے کی جماعت، ہمارے ذمہ دار 2 3 4 اس میں جائیں اور ان کی لے کر کے جماعتیں جائیں اور 24 گھنٹہ لگوائیں۔ ان کو روزانہ کے مشورے میں، روزانہ کی تعلیم میں اور روزانہ کی مسجد کی آبادی کی محنت میں جوڑو۔ جس دن اتوار چھٹی کا دن ہو، اور اپنی مسجد کی محنت کو بڑھا کر کے اور مسجد کی آبادی کی محنت کو بڑھا کر کے ان ساروں کو جوڑو کہ روزانہ ہم 2 گھنٹے کرتے تھے، آج 6 گھنٹے کریں گے، آج 8 گھنٹے کریں گے، روزانہ کے ساتھ ساتھ چھٹی والے دن اور بڑھا دو۔
اور ان کی ترتیب بناؤ تاکہ یہ 100% نمازی بن جائے, 100% اللہ کو پہچاننے والے ہو جائے. میں اپنے علاقے میں ہے کئی جگہ, ابھی ہمارے لکھنؤ کے علاقے میں تقریباً 40-50 جوڑ پچھلے سال ہوئے, کہیں 1000 جڑے طلباء اسٹوڈنٹ, کہیں 1500 جڑے, کہیں 800, کہیں 500. پوچھا ہم نے خود, بتاؤ نماز فجر پڑھ کے کتنے جاتے ہو؟ 800 کے مجمع میں صرف 12 یا 13 ہاتھ اٹھے. جمعہ کتنے پڑھتے ہو؟ 800 کے مجمع میں, 1000 کے مجمع میں, 500 کے مجمع میں صرف 20-22 ہاتھ اٹھے. سب کے سب جوان ہیں, 18 سال, 20 سال, 15 سال, 22 سال, 25 سال کے, جمعہ بھی نہیں پڑھے, نماز بھی نہیں پڑھے. انہیں نہیں معلوم 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا. ایسا ماحول بناؤ کہ یہ الحمدللہ جہاں ماحول بنا, آپ ملکوں میں جا کر کے دیکھیں ایسا بے دینی کا ماحول, لیکن ساتھیوں نے ماحول بنایا. ہمارے خود ملک میں الحمدللہ کرتا بھی ہے, پاجامہ بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, ایک دیندار ہیں, کسی غیر محرم کو نہیں دیکھ رہے ہیں, نگاہیں ان کی نیچی ہے, اور ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں, تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں, راتوں میں اٹھ رہے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں, تسبیحات کا اہتمام کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اس کی ہم فکر کریں. ہمارا ہفتہ واری مشورہ, ہمارا ماہانہ مشورہ, اور ماہانہ جوڑ 4 اعمال کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہو رہا ہو. اور اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو بزرگوں عزیزو, ہماری شب گزاری بہت اہم. جس جگہ جہاں بھی شب گزاری ہو رہی ہے, اپنے پورے مسجد وار جماعت کو ہم لے کر کے جائے, عصر تا اشراق اپنے کھانے اور بستر کے ساتھ جائے. کیسے جائے بھائی؟ کھانے اور بستر کے ساتھ جائے. کیسے جائے بھائی بولو؟ کھانے اور بستر کے ساتھ جائے. کوئی گھر وہاں شب گزاری میں کھانا وغیرہ نہیں بنے گا, ہم لے کر کے جائیں. ہاں بھائی, ایک آدمی کا کھانا ہے, آپ 2 آدمی کا لے لو, آپ 3 آدمی کے لے لو, اس میں برکت ہو جائے گی. اب وہاں گئے, ماشاءاللہ 500 ساتھی پہنچے, اور 200 ساتھی اطراف سے بھی آ گئے, 1000 ساتھی پہنچے شہر کے اور قریب کے, اور 1500 ساتھی, 1000 ساتھی, 500 ساتھی علاقے سے اور دیہات سے بھی آ گئے. وہ کھانا نہیں لائے. اب اس کے بعد سے جو ہے کھانا لگا اور دسترخوان بچھا, سب نے کھانا رکھا. اب ماشاءاللہ اتنی برکت ہو گئی, اتنی برکت ہو گئی کہ 500 کے آدمیوں نے کھانا لایا, اور اس میں 1500 لوگوں نے کھا لیا. ہاں, آپ خود دیکھو گے ایسا ماحول. اب وہ جب وہ قال اللہ قال رسول کے ماحول میں, دین کے ماحول میں, ایمان کے ماحول میں 24 گھنٹہ اور 18 گھنٹہ گزارے, وہ عصر تا اشراق, اور راتوں میں اٹھا, اور راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کے لیے گرم گرم آنسو جو بہائے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں عزیزو, اللہ کے خوف سے جو آنسو گرے, مکھی کے سر کے برابر بھی اگر گرا, بڑی سی بڑی جہنم کے سمندر کو بجھانے کے لیے کافی. الحمدللہ کتنے جوانوں نے توبہ کر لیا, کتنے گناہگاروں نے توبہ کر لیا اللہ کے راستے میں نکل کر کے. اپنے گھر ایسا ماحول بناؤ. لوگ 3 دن لگاتے تھے, ان کی زندگیاں بدل جاتی تھی. آپ فضل کریم بھائی کا نام سنے ہوگے رحمت اللہ علیہ, بڑے شرابی, کبابی, جواڑی, اور بڑے دادا. لوگ جاتے, دھکے مارتے. ایک جماعت گئی, روئی, گڑ گڑائی, کہا چلو بھائی ہمارے ساتھ, شراب چلو پینا چلو. لے گئے لوگ. اس کے بعد سے امیر صاحب نے کہا نہلایا دھلایا, جو بھائی شراب پی کے مسجد میں آ جانا. کہا نہیں آپ مسجد کے باہر رکھ دے, پی لیں گے. تعلیم سے پہلے کہا, اور کھانے سے پہلے کہا, سونے سے پہلے کہا. مسجد کا ایسا ماحول ملا. کہا نہیں ہم کو جو پینا ہوگا امیر صاحب آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. رات میں سارے ساتھی سو گئے. آدھی رات میں تہجد کے لیے سارے ساتھی رو رہے ہیں, اور گڑ گڑا کے رو رہے ہیں, اے اللہ تو فضل کریم کو ہدایت دے دے, اے اللہ تو فضل کریم کا ڈاکہ چھڑا دے, اے اللہ تو فضل کریم کی شراب چھڑا دے, اے اللہ تو فضل کریم کی دادہ گیری اور زناکاری چھڑا دے. اب ان کی آنکھ کھلی اچانک, وہ سمجھے کوئی ساتھی مر گیا, وہ بھی رونے لگے. کہے ارے نہیں, یہ تو سب میری ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں. ماں اتنی نہیں روئی, باپ اتنا نہیں رویا, بھائی اتنا نہیں روئے, بیٹے اتنا نہیں روئے, یہ جماعت والے رو رہے ہیں, یہ اللہ والے رو رہے ہیں. وہ بھی رونے لگے, امیر صاحب کے قدموں پہ گر گئے, ہمیں معاف کر دیجئے, اللہ سے ہم سچی توبہ کر رہے ہیں. اللہ نے ایسی ہدایت دیا اور ایسی توبہ قبول کیا. اس 3 دن کے اندر میں پھر اللہ نے ان سے ایسا کام لیا کہ ملک کا ملک کھڑا ہو گیا, صوبہ کا صوبہ ان کے ذریعے سے کھڑا ہو گیا. وہ بیان کرتے تھے اور تشکیل کرتے تھے, جس پر ان کی نگاہ پڑتی تھی وہ 4 مہینے کے لیے اللہ اور تیار کر دیتے تھے. اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے تھے. اور جب وہ بیان کرتے تھے مرکز نظام الدین میں,
مولانا عبیداللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہو کر کے کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا فضل کریم نے بیان کیا، اور لکھنے لگتے تھے، نوٹ کریں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ نے اس کام میں ہدایت چھپا رکھی ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، آپ کر کے دیکھو، دل سے لے کر کے جاؤ، نہیں ہمیں ہر حال میں اس کام کو کرنا ہے، اپنے گھر کا ماحول بنانا، 5 اعمال، اب بتاؤ بھائی کرو گے سب انشاءاللہ ہر حال میں؟ اور ہماری 2 ماہ کی حاضری، ہر مسلمان اپنی ترتیب بنا لے، 4 ماہ لگا کر کے 3 مرتبہ بیرون کی ترتیب بنائے، بیرون میں وقت لگائے، ملکوں میں وقت لگائے، اور 2 ماہ کی ترتیب اپنی بنائے مرکز نظام الدین کی، کہ 4 ماہ لگا کر کے اپنی ترتیب بنائے مرکز نظام الدین کی، کہ 2 ماہ ہم وہاں پہ خدمت میں جائیں گے، وہاں کے ماحول میں رہیں گے، وہاں کی باتیں سنیں گے، کتنا اچھا ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ اکبر، پوری دنیا آ رہی ہے، پورے دنیا کے ملک آ رہے ہیں، 2 مہینے میں نہ جانے کتنے عرب اور کتنے انگلش والے اور کتنے مستورات کے جوڑے آ رہے ہیں، آپ اپنی ترتیب بناؤ۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سب سنو کہ انشاءاللہ ہم 5 اعمال کے ساتھ گھر میں روزانہ تعلیم کرو گے انشاءاللہ۔ کتنے اعمال کے ساتھ کرو گے؟ 5 اعمال کے ساتھ۔ اور ہم اپنی جو ہے ہر مستورات کو ہفتہ واری تعلیم میں بھیجو گے انشاءاللہ، اور ہر 25 30 گھر 20 گھر کے بیچ میں ہم ہفتہ واری تعلیم قائم کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے 1 اشرا والی 1 چلہ والی ہو، یا 2 اشرا والی ہو، یا 2 چلہ والی ہو، 3 مستور سے روزہ لگائی ہوئی ہو، فوری طور پر مسجد کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے قوائف تیار کر لیں ہم، یہ نہیں کہ نہیں اور قوائف نہیں ہے، ہم سے روزہ لگا کر کے جلدی سے اشرا لگوا دے، قوائف تیار ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ مستورات کا قیام کراؤ گے انشاءاللہ۔ جب وہ 24 گھنٹہ یہ ماحول بنے گا، ہم کتنی، ابھی آپ صبح میں بات سن رہے تھے، کتنی مستورات نے توبہ کر لیا، کتنی مستورات نے توبہ کر لیا، پردے والی بن گئی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال بتائے ہیں، روزانہ قرآن کا حلقہ، روزانہ ایمان کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ، نماز کا قائم کرنا۔ اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بناؤ، ایک مسجد بناؤ گھر کے اندر، کہ نہیں یہ گھر کی مسجد ہے، یہ کمرہ خاص ہے، یہ تخت ہے، یہ چوکی، یہ کوئی تخت لگا دیا، کوئی برانڈا طے کر لیا، وہاں کتابیں بھی رکھ دی، قرآن بھی رکھ دیا، اب ماشاءاللہ ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ کوئی کبھی جو ہے اشراق پڑھ رہا ہے، کوئی چاشت پڑھ رہا ہے، وہی تعلیم بھی ہو رہی ہے، سارا نظام بنا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہمارا ہر حال میں سہ روزہ مستورات کے ساتھ بھی لگ رہا ہو، مردوں میں بھی لگ رہا ہو، 10 دن لگ رہا ہو، سالانہ وقت لگ رہا ہو، ہمارا 4 مہینے لگ رہا ہو، 6 مہینے کی ترتیب بنا رہے ہو، کرو گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آپ اپنے مسجد کا مشورہ، اپنے مسجد کی تعلیم، اپنے مسجد کی آبادی کی محنت، اپنے مسجد کا گشت، بیرون کے مسجد کا گشت، ایک تو ہمارے جو قریب کی مسجد ہے، جب ابھی آباد نہیں ہے، وہاں کام کمزور ہے، وہاں آپ مضبوط کرو، 2 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے 8 ہفتے 10 ہفتے 12 ہفتے ہے، اس طریقے سے جب جو ہے وہاں پہ آپ محنت کر کے وہاں ماشاءاللہ لوگوں کے وقت لگا دو، سہ روزہ لگا دو، چلے لگا دو، 4 مہینے لگا دو، ماحول بن جائے، پھر دوسری مسجد میں چلے جاؤ، کبھی کبھی یہاں جاتے رہو۔ اس طریقے سے انشاءاللہ دوسرے گشت کی پابندی، اپنے ماہانہ وقت کی پابندی، طلبہ پر محنت، اسٹوڈنٹ پر محنت، ایسی آپ کرو، ایک عمومی فضا بنا لو، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ کرو گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ زور سے بولو آمین، آمین۔ ہاں ایسا بولو کہ العرش سے ٹکرا جائے، فرشتے بھی کہنے لگے آمین، آپ کی آمین، فرشتوں کی آمین، دونوں ایک ساتھ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو۔ اب یہاں اتنا بتاؤ کہ کون کون روزانہ 8 گھنٹہ پابندی کے ساتھ اپنی مسجد کو دے گا؟ بتاؤ بھائی، کون دے گا؟ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، نہ جانے کب کس کو اللہ قبول کر لے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرما لے، اللہ سب کو قبول فرما لے، اور ان کو ذریعہ بنا کر کے پورے عالم کی انسانوں کو قبول فرما لے۔ اور دوسری تشکیل ہماری جو سب سے اہم ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ ماہانہ اور سالانہ وقت لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون لگائے گا؟
یہ نہیں لگائیں گے؟ دونوں بات کر رہے ہیں، ہاں لگائیں، ماشاءاللہ یہ بھی لگائیں گے. اور 2 مہینے مرکز میں، 2 مہینے کہاں لگانا ہے؟ مرکز نظام الدین میں. جو بھی وہاں ترتیب ہوگی ہم 2 مہینہ لے کر کے جائیں گے، ہم وہاں رکھیں گے، کوئی جماعت دے کر کے بھیج دیں گے، جیسا تقاضا ہوگا ویسا وہاں استعمال ہوگا. تو 2 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کو آسان فرمائے. اب دیکھو مولانا جو ترتیب بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے اعتبار سے رہو. عصر کے بعد عمل ہوگا، مغرب کے بعد عمل ہوگا، اور ہمیں نقد جماعت بنانی ہے اور کوشش یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو عالمی اجتماع بنا دے. کیسے اجتماع بنا دے؟ ارے بھائی کون کون چاہ رہا عالمی اجتماع بن جائے؟ حضرت جی سے پوچھا، کہا گیا حضرت جی بڑی بھیڑ ہے اور کئی ملکوں کے لوگ آئے ہیں، یہ تو عالمی اجتماع ہو گیا. فرمایا نہیں، عالمی اجتماع تو وہ ہے جس اجتماع سے عالم کا تقاضا پورا ہو جائے. اور کہاں کا تقاضا پورا ہو جائے؟ اللہ کہہ رہے اس اجتماع سے اللہ عالم کے تقاضوں کو پورا کر لے، اور آپ کی 5 ماہ کی جماعتیں بن کر کے پورے عالم میں اسی اجتماع سے چلی جائے. زور سے بولو اللہ اسے قبول فرما لے، آمین. اللہ سب کو عمل کی توفیق. اعلان سن لیں، اس پنڈال میں ہر تحصیل کا بورڈ لگا ہوا ہے. آپ حضرات اپنے اپنے تحصیل کا جہاں بورڈ ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہے